اچھا، تو آج کی گفتگو کا محور مولانا وحیدالدین خان کی کتاب خدا کی دریافت ہے۔ اس کے ابتدائی ابواب پر بات ہوگی۔ عام طور پر لوگ کتابوں کے دیباچے یا تعارف کو اب جانتے ہیں چھوڑ کر سیدھا اصل موضوع پر آ جاتے ہیں۔ جی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کتاب کے معاملے میں اس کی بنیاد کو سمجھنا ہی شاید سب سے اہم ہے۔ مصنف جس طرح اپنی بحث کی عمارت کھڑی کرتے ہیں اس کا پورا نقشہ شروع میں ہی دے دیتے ہیں۔ بالکل، ایک طرح سے روڈ میپ دے دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا مشن اس نقشے کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مصنف کا مقصد کیا ہے، وہ کن اصولوں پر چلیں گے اور وہ کون سے اوزار استعمال کریں گے جن سے وہ اس قدیم سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی اس نقطے سے ہوتا ہے جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی سوچتا ہے، آخر ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہی کیوں ہیں؟ یہ تلاش، یہ جستجو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ آغاز ہے۔ دیکھیے، مصنف یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوچھتے ہیں کہ یہ سوال خود انسان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جستجو کسی ایک مذہب، قوم یا زمانے کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ تو انسانی تاریخ کے ہر دور میں، ہر تہذیب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ تو گویا یہ کوئی ثقافتی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی گہری کوئی بات ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانی فطرت میں گندھی ہوئی کوئی چیز ہے، ایک ایسی پیاس جو بجھتی نہیں اور انسان کو بے چین رکھتی ہے۔ اور یہیں پر مصنف ایک بہت اہم اور دلچسپ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جب وہ لفظ خدا استعمال کریں گے تو اس سے ان کی مراد کسی خاص مذہب والا خدا نہیں ہوگا۔ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے نا؟ بالکل، اور یہ اس کتاب کی فکر کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف شروع میں ہی اپنی بحث کو تنگ مذہبی دائروں سے آزاد کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں الہیت کے اعلیٰ ترین تصور، یعنی دا ہائیسٹ کانسیپٹ آف ڈیوینٹی کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ہستی جو تمام وجود کی بنیاد ہو۔ جی، جو کائنات کی خالق ہو، جو ہر شے سے ماورا اور ہر نقص سے پاک ہو۔ یہ ایک فلسفیانہ تصور ہے، نہ کہ کسی ایک عقیدے کی تشریح۔ اس سے تو پھر بحث کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے۔ ایسا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ بحث میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو شاید روایتی مذہب سے دور ہوں لیکن کائنات اور وجود کے بارے میں گہرے سوالات رکھتے ہوں۔ تو گویا وہ سب کے لیے ایک مشترکہ میدان تیار کر رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں ایک دہریہ، ایک لا ادیارہ اور ایک مذہبی شخص تینوں ایک ہی تعریف پر بات کر سکیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ تو کسی بھی سنجیدہ بحث کے لیے پہلا رسول ہونا چاہیے، یعنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ ہم کن الفاظ کے کیا معنی لے رہے ہیں۔ جی، کسی بھی گھر کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مصنف بھی یہی کر رہے ہیں۔ وہ 4 بنیادی اصطلاحات کی تعریف کرتے ہیں جو اس پوری کتاب کے لیے آپ سمجھیں کہ ستون کا کام دیں گی۔ اور اگر یہ ستون واضح نہ ہو تو پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، بحث بے نتیجہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو ان ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا تو خدا کا تصور ہے جس پر ہم نے بھی بات کی۔ اس کے بعد دوسری اہم اصطلاح کون سی ہے؟ دوسری اصطلاح ہے ریزن، یعنی عقل۔ عقل۔ اور یہاں عقل سے مراد صرف عام سوچ بچار نہیں ہے۔ مصنف اس کی واضح تعریف کرتے ہیں کہ اس سے مراد عقلی استدلال یا ریشنل آرگیومنٹیشن ہے۔ اچھا، یعنی منطق کے اصولوں پر چلتے ہوئے؟ جی، ٹھوس دلائل کے بنیاد پر ایک نتیجے پر پہنچنے کا عمل۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس پر ہر دلیل کو پرکھا جائے گا۔ یہ جذبات یا ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ایک معروضی طریقہ کار ہے۔ یعنی یہ وہ اوزار ہے جس سے مصنف اپنی تحقیق کا کام کریں گے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خدا کے معاملے میں ایک اور ذریعے کا بھی ذکر آتا ہے اور وہ ہے وحی یا ریولیشن۔ کیا مصنف اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کے توازن کی خوبصورتی ہے۔ تیسری اصطلاح جس کی وہ تعریف کرتے ہیں وہ وحی ہی ہے۔ اچھا، وہ اسے الہامی دعوے کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی وہ علم جو براہ راست کسی مافوق الفطرت ذریعے سے ملنے کا دعویٰ کیا جائے۔ مصنف کا مقصد وحی کو رد کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عقل اور وحی کے درمیان کیا تعلق ہے۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں یا ان میں کوئی ہمہ آہنگی ممکن ہے؟
किताब का मकसद उन दावों को अकल की कसौटी पर परखना है, ना कि उन्हें पहले से ही मुस्तरद कर देना है। ये बहुत दिलचस्प है। तो हमारे पास खुदा का एक वसी तस्वुर है, अक्ल का एक वाज़ेह मियार है और वही को समझने का एक जाविया है। अब चौथी और शायद सबसे पेचीदा इस्तिलाह आती है एविडेंस, यानी सबूत। जी, खुदा के वजूद पर होने वाली अक्सर बहसें तो इसी एक लफ्ज़ पर आकर दम तोड़ देती हैं, क्योंकि हर किसी के नज़दीक सबूत का मतलब ही अलग होता है। बिल्कुल, और इसीलिए मुसन्निफ इस पर बहुत जोर देते हैं। वो ये सवाल उठाते हैं कि इस खास मौजू के लिए सबूत का मेयार क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर साइंस में सबूत का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसे लेबोरेटरी में परखा जा सके, जिसे बार बार दोहराया जा सके। लेकिन क्या ये मेयार ऐसी हस्ती के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो मादी ना हो? ये तो वही बात हुई कि कोई कहे कि मैं मोहब्बत को नहीं मानता क्योंकि मैं उसे खुर्दबीन के नीचे नहीं देख सकता। बेहतरीन मिसाल दिया आपने। मुसन्निफ यही नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमें मौजू की मुनासबत से सबूत का मेयार तय करना होगा। सही। एक तारीखी वाक़े का सबूत एक साइंसी तजुर्बे के सबूत से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह एक फ़लसफ़ियाना या माबादुल तबियाती हकीकत का सबूत इन दोनों से मुख्तलिफ हो सकता है। तो फिर मुसन्निफ के नज़दीक सबूत क्या है? मुसन्निफ ये वाज़े करते हैं कि इस किताब में सबूत से मुराद अक़ली दलाइल, मंतकी इस्तिंताज और मुशाहिदे पर मबनी शवाहिद होंगे, जो एक नतीजे की तरफ माकूल हद तक इशारा करें। ये महज ज़ाती एहसास या वजदान नहीं होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास बहस के उसूल वाज़े हो गए हैं, एक मुश्तरका लुग़त तैयार हो गई है। अब सवाल ये है कि इन उसूलों और औज़ारों को इस्तेमाल करते हुए मुसन्निफ अपनी तहकीक को आगे कैसे बढ़ाते हैं? उनका मंसूबा क्या है? यहाँ मुसन्निफ एक बहुत ही जामे और मुनज़्ज़म तरीका अपनाते हैं। वो किसी एक रास्ते पर इन्हिसार नहीं करते। अच्छा। आप इसे यूं समझें कि वो एक माहिर जासूस की तरह हैं, जो किसी केस को हल करने के लिए 4 मुख्तलिफ ज़राए से सबूत इकट्ठे करता है। वो इस मसले को 4 अलग अलग जावियों से देखते हैं। ये जासूस वाली मिसाल दिलचस्प है। तो इस जासूस का पहला तरीका या पहला सुतून क्या है? वो माजी में जाते हैं? जी, वो ये सवाल पूछते हैं कि इंसानी तारीख में खुदा का तस्वुर कैसे उभरा और कैसे परवान चढ़ा। मुख्तलिफ तहजीबों, फ़लसफ़ियों और मुफक्किरों ने इसके हक में क्या दलाइल दिए हैं। ये एक तरह से इंसानी फ़िक्र के इर्तिका का जायज़ा है। ये देखने के लिए कि क्या तारीख में कोई ऐसा मुश्तरका नमूना या पैटर्न मिलता है? बिल्कुल, जो किसी एक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा हो। तो ये सिर्फ ये देखना नहीं कि लोग क्या मानते थे, बल्कि ये समझना है कि वो ऐसा क्यों मानते थे, उनके दलाइल क्या थे। इससे तो बहस को एक ठोस तारीखी बुनियाद मिल जाती है। जी हाँ। अब दूसरे सुतून की तरफ आते हैं, और वो है फितरी मुशाहिदात, यानी नेचुरल ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, तो तारीख की किताबों से निकलकर कायनात की खुली किताब की तरफ? बिल्कुल। यहाँ मुसन्निफ फितरत के मुशाहिदे से नताइज अखज़ करने की कोशिश करते हैं। मसलन कायनात में पाया जाने वाला नाकाबिले यकीन नज़्म व ज़ब्त, जैसे सैयारों की गर्दिश। जी, सियारों की गर्दिश से लेकर एक खुलिये की पेचीदा साख्त तक, कवानीन फितरत जो हर जगह एक जैसे काम करते हैं, क्या ये सब कुछ महज एक इत्तफाक हो सकता है? ये वही मशहूर दलील है जिसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन कहते हैं। जी, डिजाइन की दलील। यानी कायनात की कारीगरी को देखकर कारीगर तक पहुंचने की कोशिश। ये एक बहुत ही क्लासिकी और आम पहम दलील है। लोग अक्सर आसमान के तारों को या किसी फूल की पत्तियों को देखकर ये सोचते हैं कि इसे किसी ने बनाया होगा। बिल्कुल, लेकिन मुसन्निफ इसे सिर्फ एक सादा मुशाहिदे तक महदूद नहीं रखते, बल्कि इसके पीछे मौजूद गहरे फ़लसफ़ियाना और साइंसी मुज़म्मिरात का भी जायजा लेते हैं। ठीक है। अब तीसरे सतून पर आते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा फिक्री और तजरीदी यानी एब्स्ट्रैक्ट है। वो है फ़लसफ़ियाना इस्तदलाल या फिलोसॉफिकल रीजनिंग। अच्छा, तो यहाँ हम मुशाहिदे की दुनिया से निकलकर खालिस मंतिक की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। दुरुस्त कहा। यहाँ सवालात कुछ इस तरह के हैं। हर चीज का कोई ना कोई सबब होता है, तो क्या इस कायनात का भी कोई पहला सबब, कोई फर्स्ट कॉज होना चाहिए? वजूद खुद क्या है? क्या कोई चीज खुद ब खुद अदम से वजूद में आ सकती है? ये खालिस मंतिक और फ़लसफ़े के उसूलों पर मबनी दलाइल हैं, जिनका इन्हिसार किसी लेबोरेटरी के तजुर्बे या तारीखी दस्तावेज पर नहीं, बल्कि अक्ले महज पर होता है। तो ये कायनात के कैसे से ज्यादा उसके क्यों पर मरकूज है। बिल्कुल।
یہ حصہ سمجھنا شاید سب سے مشکل ہو، لیکن اکثر سب سے گہرے سوالات یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے تاریخ، فطرت اور فلسفے کو دیکھ لیا۔ اس جاسوس کے پاس چوتھا اور آخری اوزار کون سا ہے؟ چوتھا ستون بحث کو واپس انسانی ذات کی طرف لے آتا ہے۔ یہ ہے انسانی تجربات، ہیومن ایکسپیرینسز۔ یعنی ہمارے اپنے اندر کی دنیا۔ جی، یہاں مصنف انفرادی اور اجتماعی انسانی تجربات کا تجزیہ کرتے ہیں جو خدا کے تصور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں صرف روحانی یا صوفیانہ تجربات ہی نہیں، تو پھر اور کیا شامل ہے؟ اس میں اخلاقیات کا عالمگیر احساس بھی شامل ہے۔ ہم سب کے اندر صحیح اور غلط کا ایک تصور کیوں ہے؟ حسن اور جمالیات کی قدر کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ انصاف کی آرزو اتنی شدید کیوں ہوتی ہے؟ دلچسپ۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ یہ گہرے انسانی جذبات اور تجربات بھی بے معنی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے صرف مادی پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ واہ، تو یہ تو ایک مکمل اور جامع نقشہ ہے۔ گویا مصنف ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں جس میں وہ 4 قسم کے گواہ پیش کریں گے: ایک مورخ، ایک سائنسدان، ایک فلسفی اور ایک ماہر نفسیات۔ بالکل۔ اور ان سب کی گواہیوں کو ملا کر وہ ایک حتمی تصویر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا ہے۔ یہی اس کتاب کے ابتدائی ابواب کا نچوڑ ہے۔ مصنف قاری کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سفر جلد بازی کا نہیں، بلکہ ایک منظم، سوچا سمجھا اور دیانتدارانہ فکری سفر ہوگا۔ یعنی وہ ایک طرح سے پڑھنے والے کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں۔ جی، وہ یہ بنیاد اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ بحث جذبات، مفروضوں یا ادھوری معلومات پر نہ ہو، بلکہ ایک ٹھوس علمی ڈھانچے پر استوار ہو۔ یہ ایک طرح سے پڑھنے والے کو دعوت ہے کہ آئیے ان اصولوں پر متفق ہو کر اس قدیم ترین سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ ان ابتدائی ابواب کو سمجھنا دراصل پوری کتاب کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ مصنف کا طریقہ کار کیا ہے، تو ہم ان کے دلائل کو بہتر طور پر پرکھ سکتے ہیں اور ان کے نتائج کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ بنیاد ہمیں ایک فعال قاری بناتی ہے، نہ کہ ایک غیر فعال سننے والا۔ بالکل۔ اور اب جب کہ یہ بنیاد قائم ہو چکی ہے تو اگلا منطقی قدم ان اصولوں اور طریقوں کا اطلاق کرنا ہے۔ یعنی اب عملی کام شروع ہوگا۔ جی، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ مصنف ان 4 ستونوں میں سے ایک یعنی کائنات اور وجود کے اصولوں کو لے کر اپنی دلیل کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کا ایک قدرتی تسلسل ہوگا۔ بہت خوب۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ مصنف نے اپنی تحقیق کے لیے ثبوت کا ایک معیار قائم کیا ہے جو عقلی اور مشاہداتی دلائل پر مبنی ہے۔ اگر کسی کو ایک ایسی ہستی کے وجود کے لیے ثبوت کی تعریف کرنی پڑے جسے دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا، تو اس کے نزدیک ثبوت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیا کائنات میں نظر آنے والا نظم و ضبط ایک کافی ثبوت ہے، یا کیا ذاتی روحانی تجربے کو بھی ایک معتبر ثبوت مانا جا سکتا ہے، یا پھر اس دائرے میں ثبوت کا مطالبہ؟ پچھلی بار ہم نے ایک طرح سے ایک فکری بنیاد قائم کی تھی کہ ان گہرے سوالات پر سوچنے کے لیے ذہنی رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آج ہم کتاب میں دیے گئے کلاسیکی فلسفیانہ دلائل سے بات شروع کریں گے۔ جی ہاں، اور آج ہم ایک بہت ہی بڑے، شاید سب سے پرانے سوال سے شروع کر رہے ہیں، کائناتی دلیل یا جسے کاسمولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ دلیل بہت دلچسپ ہے۔ یہ شروع تو ایک بہت ہی سادہ روزمرہ کے مشاہدے سے ہوتی ہے، بالکل عام فہم بات سے۔ جی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ یہ کائنات کے وجود ہی کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اچھا، تو اس کا بنیادی سوال کیا ہے؟ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے وجود میں آتی ہے، تو پھر یہ جو وجود کی ایک زنجیر ہے، یہ آخر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بالکل، یہ تو وہ سوال ہے جو شاید بچپن میں ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا، اور اس سے پہلے کیا تھا، اور اس سے بھی پہلے؟ وہی سوال۔ تو آج ہم اسی زنجیر کی کڑیوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب کے مطابق منطق ہمیں کہاں تک لے کر جاتی ہے۔ تو ہم علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے سلسلے سے شروع کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں سبب اول یعنی فرسٹ کاز تک کیسے پہنچاتا ہے، اور پھر سبب اول سے واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ تک
یہ سفر آج ہم طے کریں گے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ کتاب بھی بار بار واضح کرتی ہے، یہ کوئی سائنسی تھیوری نہیں ہے جو بگ بینگ کا مقابلہ کر رہی ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ بحث کی ایک بالکل مختلف سطح ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، مطلب قانون کیا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دلیل اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوچھتی ہے کہ یہ کائنات اور اس کے یہ قوانین سرے سے موجود ہی کیوں ہیں۔ یہ خالصتاً ایک منطقی اور فلسفیانہ سفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سفر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا نقطہ تو بہت ہی سیدھا سادہ ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی علت ہوتی ہے جس کا وہ معلول یعنی ایفیکٹ ہوتی ہے۔ جی، جیسے ایک کرسی لکڑی سے بنتی ہے، لکڑی درخت سے آتی ہے، درخت بیج سے اگتا ہے، بیج کسی پچھلے درخت سے، مطلب یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو کتاب کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے؟ کیا یہ لامتناہی ہے؟ اور دیکھیں، یہیں سے اصل فلسفیانہ بحث شروع ہوتی ہے۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ منطقی طور پر یہ سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ منطقی طور پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر ہر چیز اپنے وجود کے لیے کسی پچھلی چیز پر انحصار کر رہی ہے تو ہم ایک عجیب منطقی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ کیسا مسئلہ؟ کتاب کی دی گئی ایک مثال سے سمجھیں تو ہر چیز کا وجود گویا ادھار پر چل رہا ہے۔ ادھار پر؟ جی، ہر معلول یعنی ہر ایفیکٹ اپنی علت یعنی کاز سے اپنا وجود ادھار لے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایک دوسرے سے ادھار لے رہے ہیں، لیکن اصل میں کسی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وجود کی کوئی حتمی، کوئی ٹھوس بنیاد ہی نہیں ملتی۔ ایک منٹ رکیے، یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ ریاضی میں تو ہم لامحدود یا انفینٹی کے تصور کو استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم اعداد کو لامحدود طور پر گن سکتے ہیں، تو پھر اسباب کی ایک لامحدود زنجیر منطقی طور پر ناممکن کیوں ہے؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس فرق کو واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، ریاضیاتی لامحدودیت ایک تجریدی تصور ہے، ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم حقیقی وجود کی بات کرتے ہیں تو ایک ایکچوئل انفینٹ ریگریس یعنی اسباب کا ایک حقیقی لامتناہی سلسلہ ایک منطقی تضاد پیدا کرتا ہے۔ تضاد؟ جی، کتاب میں جو ٹرین والی مثال دی گئی ہے وہ یہاں بہت اچھی طرح فٹ ہوتی ہے۔ اچھا۔ فرض کریں ایک ٹرین ہے جس میں لا تعداد ڈبے ہیں، ہر ڈبہ اپنے سے آگے والے ڈبے سے کھینچا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لامحدود ڈبے۔ جی، اب آپ کسی بھی ڈبے سے پوچھیں کہ وہ کیوں چل رہا ہے تو جواب ملے گا کیونکہ مجھے آگے والا ڈبہ کھینچ رہا ہے۔ آپ اس سے آگے والے سے پوچھیں، وہی جواب۔ یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ تو پھر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پوری ٹرین کو کون کھینچ رہا ہے؟ اگر کوئی انجن نہیں ہے تو پوری ٹرین کو تو حرکت میں ہی نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہر چیز کا وجود کسی اور پر منحصر ہے تو گویا پوری کائنات ہی ان ڈبوں کی طرح ہے جن کا کوئی انجن نہیں؟ بالکل۔ پوری زنجیر ہی ایک غیر یقینی، ایک کھوکھلی بنیاد پر کھڑی ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، بشمول ہم خود، ہمارا وجود بہت نازک اور عارضی ہے۔ ہمیں اپنا وجود کسی اور سے ملا ہے، اس نے کسی اور سے۔ یہ تو ایک بہت ہمبلنگ خیال ہے۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق یہی اس دلیل کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہر شے کا وجود ممکن تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ ممکن ہے، ضروری نہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ فلسفے کی زبان میں اسے ممکن الوجود یا کنٹنجنٹ بینگ کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہو بھی سکتی تھیں اور نہیں بھی، اور ان کا وجود دوسروں پر منحصر ہے۔ جیسے ہم اور آپ؟ جیسے ہم اور آپ یا یہ سیارے۔ چونکہ پوری کائنات ایسی ہی ممکن چیزوں سے بھری ہے، اس لیے خود پوری کائنات کا وجود بھی حتمی اور خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ اسے اپنے وجود کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو خود کسی کی محتاج نہ ہو، جو خود ادھار پر نہ چل رہی ہو، جو اس ٹرین کا انجن ہو۔ اور یہاں سے بات اس انجن کی طرف جاتی ہے۔ اگر یہ زنجیر لامتناہی نہیں ہو سکتی تو اس کا منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے، کوئی تو پہلی کڑی ہونی چاہیے جو خود کسی پچھلی کڑی کا نتیجہ نہ ہو۔ کتاب یہاں سبب اول یا فرسٹ کاز کا تصور پیش کرتی ہے، ایک ایسی علت جو خود کسی کی معلول نہیں۔ بالکل،
ایک ایسی وجہ جو خود بغیر کسی وجہ کے موجود ہے۔ اور اسی سبب اول کو فلسفے کی زبان میں واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے۔ واجب الوجود۔ جی، یہ وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہے، جس کا نہ ہونا ناممکن ہو۔ وہ اپنے وجود کے لیے کسی اور کی محتاج نہیں، بلکہ باقی تمام ممکن الوجود اشیاء یعنی ہم، آپ، سیارے، ستارے، پوری کائنات اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے۔ تو کائناتی دلیل کائنات کی ان تمام ممکن چیزوں سے شروع ہوتی ہے اور منطقی طور پر ایک واجب الوجود کے نتیجے پر پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی۔ تو ممکن الوجود وہ چیزیں ہیں جو ڈومینوز کی طرح ہیں۔ ہر ڈومینو اس لیے گرتا ہے کیونکہ پچھلا اس پر گرا۔ جی، یہ اچھی مثال ہے۔ اور واجب الوجود وہ انگلی ہے جس نے پہلے ڈومینو کو دھکا دیا، لیکن اس انگلی کو خود کسی نے دھکا نہیں دیا۔ کیا یہ تشبیہ کتاب کے نظریے کے قریب ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے۔ یہ اس خیال کو بالکل صحیح پکڑتی ہے۔ وہ انگلی اس ڈومینوز کی لائن کا حصہ نہیں ہے، وہ اس سسٹم سے باہر ہے۔ اچھا، اسی طرح کتاب کا استدلال ہے کہ واجب الوجود کو اس کائنات کی علت و معلول کی زنجیر سے باہر ہونا چاہیے۔ اس کا وجود اس کی اپنی فطرت کا حصہ ہے، وہ کسی خارجی سبب کا نتیجہ نہیں۔ یعنی وہ خود اپنا سبب ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، یہ دلیل کہتی ہے کہ اگر آج کوئی بھی ایک چیز، یہ مائکروفون، یہ کمرہ، کچھ بھی موجود ہے تو منطقی طور پر ایک واجب الوجود کا ہونا لازم ہے۔ یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ شاید سب سے عام اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہمیں ایک سبب اول کی ضرورت ہے، لیکن وہ سبب بگ بینگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ سائنس تو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک سنگولیرٹی سے ہوئی ہے، تو بحث ختم؟ کتاب اس سائنسی وضاحت سے کیسے نمٹتی ہے؟ نہیں، کتاب کے مطابق بحث یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے ایک گہرا سوال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے کتاب نے بہت تفصیل سے واضح کیا ہے۔ بتائیے۔ یہ دلیل بگ بینگ تھیوری کی تردید نہیں کرتی، نہ ہی اس کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس سے بھی ایک بنیادی سوال پوچھ رہی ہے۔ سائنس بشمول بگ بینگ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں بتائے گی کہ ایک سنگولیرٹی تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا اور کائنات پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ کیسے کا جواب ہے۔ تو پھر یہ دلیل کیا پوچھتی ہے؟ یہ دلیل پوچھتی ہے کہ وہ سنگولیرٹی ہی کیوں موجود تھی، وہ قوانین فطرت کیوں موجود تھے جنہوں نے اس سنگولیرٹی کو پھیلنے دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سوال کہ کچھ نہ ہونے کی بجائے کچھ کیوں ہے۔ Why is there something rather than nothing؟ واقعی کتاب کے مطابق یہ فلسفے کا سوال ہے، سائنس کا نہیں۔ سائنس کائنات کے اندر کے اسباب کو بیان کرتی ہے، وہ اسباب کی زنجیر کو کائنات کے آغاز تک لے جا سکتی ہے۔ یہ دلیل خود پوری کائنات کے وجود کو اور اس کی پوری زنجیر کو ایک سوال بناتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ زنجیر خود کیوں موجود ہے۔ اچھا، تو گویا یہ دلیل کائنات کے بننے کے میکینزم پر بحث نہیں کر رہی، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ کائنات کا ہونا بذات خود ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وضاحت صرف مادی قوانین سے نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ وجود کا ہونا ہی سب سے بڑا معمہ ہے، اور اس کا جواب ہمیں مادی دائرے سے باہر تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ سائنس ہمیں بتائے گی کہ ایک ڈومینو دوسرے سے کیسے ٹکرایا، کس زاویے سے، کس رفتار سے، لیکن فلسفہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ڈومینوز کی پوری لائنیں رکھی کس نے اور پہلا دھکا کیوں دیا۔ صحیح۔ سائنس اسباب کی زنجیر کے اندر کام کرتی ہے، جبکہ کائناتی دلیل پوری زنجیر کے وجود کی وجہ پوچھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کافی گہری بحث ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو کتاب کے مطابق اس دلیل کے بنیادی منطقی قدم کیا ہیں؟ اگر کسی کو صرف اس دلیل کا خلاصہ یاد رکھنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم چند نکات میں بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم تو ایک سادہ سا مشاہدہ ہے۔ کیا؟ کہ کائنات میں ہر وہ چیز جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں وہ ممکن الوجود ہے، یعنی اس کا وجود کسی اور چیز پر منحصر ہے۔ یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ان اسباب یا وجوہات کا سلسلہ غیر معینہ مدت تک پیچھے نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لامتناہی ادار والا مسئلہ۔ جی، کیونکہ اس سے ایک لامتناہی ادھار کا منطقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وجود کی کوئی حتمی وضاحت نہیں ملتی، یعنی بغیر انجن کے ٹرین نہیں چل سکتی۔
اور تیسرا قدم اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ جی ہاں، تیسرا قدم یہ ہے کہ لہٰذا اس پوری زنجیر کو شروع کرنے کے لیے ایک پہلا سبب یا ایک غیر مسبب سبب انکازڈ کاز کا ہونا منطقی طور پر ضروری ہے۔ اور یہ پہلا سبب اپنی نوعیت میں باقی تمام ممکنات سے بالکل مختلف ہوگا۔ یقیناً، اور یہی چوتھا نقطہ ہے۔ یہ پہلا سبب خود اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اسے واجب الوجود ہونا چاہیے، اس کا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اپنی ذات کا خاصہ ہے۔ اور آخری نقطہ جو اس دلیل کو اس کے نتیجے تک پہنچاتا ہے، پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق یہی واجب الوجود غیر مسبب سبب جو خود کفیل ہے اور تمام وجود کا منبع ہے، وہی تصور ہے جسے مذاہب خدا کہتے ہیں۔ تو گویا یہ دلیل روزمرہ کے مشاہدے سے شروع ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے اور ہمیں ایک ایسے نتیجے پر پہنچاتی ہے جو وقت اور مکان سے ماورا ایک ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، یہ ایک سادہ سے سوال سے شروع ہو کر وجود کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ اس دلیل کی خوبصورتی، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر کسی خاص معجزے یا غیر معمولی واقعے کو ثبوت نہیں بناتی، اچھا، بلکہ خود پوری کائنات کا وجود، اس کا ہونا ہی اسے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا سوال قرار دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس حقیقت پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے جسے ہم اکثر فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، یعنی وجود کی حقیقت۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ پچھلی بار ہم نے فکری بنیاد بنائی تھی، اس حصے نے وجود سے دلیل کو سمجھایا۔ اب یہی سلسلہ ہمیں اگلے حصے تک لے جائے گا جہاں کتاب ایک بالکل مختلف زاویے سے بات کرتی ہے۔ جی، اگلا موضوع اس سے بھی زیادہ تجریدی ہے۔ وہاں دلیل کائنات کے وجود سے آگے بڑھ کر خدا کے تصور بذات خود کو دلیل بناتی ہے، یعنی آنٹولوجیکل آرگیومنٹ۔ وہ ایک خالصتاً عقلی اور تجریدی دلیل ہے۔ بالکل، وہ ایک بالکل الگ قسم کا چیلنج ہے۔ لیکن آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ یہ پوری دلیل اس خیال پر قائم ہے کہ علت و معلول کا قانون ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ جی، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ قانون خود کائنات کے اندر کی ایک خاصیت ہو جو کائنات کے وجود میں آنے کے بعد شروع ہوا ہو؟ یہ گہرا سوال ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہم اسی منطق کو خود کائنات کی ابتدا پر لاگو کر سکتے ہیں، یا اس مقام پر جہاں وقت اور مکان کی ہماری سمجھ ختم ہو جاتی ہے؟ کتاب ان اعتراضات پر بھی بات کرتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سوچنا اس دلیل کو سمجھنے کے لیے۔ پچھلی بار ہم نے خدا کے وجود پر مبنی مواد کا جائزہ شروع کیا تھا اور ہم نے کائنات کی موجودگی پر بات کی تھی۔ جی بالکل۔ یعنی اگر ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے تو پھر پوری کائنات کا سبب کیا ہے؟ بالکل، وہ ایک طرح سے باہر سے اندر دیکھنے والی دلیل تھی۔ ہم نے کائنات کو ایک بڑے اثر کے طور پر دیکھا اور اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم دو بالکل مختلف راستوں سے ایک ہی منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک راستہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر سے گزرتا ہے، خالص منطق کی بھول بھلائیوں میں، اور دوسرا راستہ ہمیں سیدھا کائنات کے ستاروں اور زندگی کے خلیوں کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں راستے کہاں جا کر ملتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد اس مواد کی روشنی میں یہی سمجھنا ہے کہ یہ دلائل، جنہیں فلسفے کی زبان میں وجود کی دلیل یعنی آنٹولوجیکل آرگیومنٹ اور نظم و مقصد کی دلیل یعنی ٹیلیالوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں، جی، انہیں کیسے پیش کیا گیا ہے اور ان کی بنیاد کیا ہے۔ چلیں اس پہلے یعنی ذہنی راستے سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ عقلی دلیل پیش کی گئی ہے جسے آنٹولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سچ کہوں تو دماغ گھما دینے والی دلیل ہے۔ تو صحیح۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا تصور یعنی ایک کامل ترین ہستی کا خیال خود اس کے وجود کی دلیل بن جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ دلیل کسی سائنسی ثبوت پر نہیں بلکہ خالصتاً منطق اور تعریف پر انحصار کرتی ہے۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں صرف سوچنے سے وہ حقیقت بن سکتی ہے؟ یہ تو کسی جادوئی منتر کی طرح لگتا ہے نا؟ ہاں، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر میں ایک اڑنے والے ہاتھی کا تصور کروں تو کیا وہ بھی موجود ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی اس دلیل کا سب سے اہم نقطہ ہے۔
کتاب کے مطابق یہ منطق ہر تصور پر لاگو نہیں ہوتی۔ صرف ایک پر؟ جی، صرف اور صرف ایک کامل ترین ہستی کے تصور پر لاگو ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسی ہستی کا تصور کریں جس سے زیادہ کامل کوئی نہ ہو تو اس کی تعریف میں ہی اس کا وجود شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ کیسے؟ یہ بات تھوڑی سمجھائیں۔ کتاب اسے اس طرح سمجھاتی ہے۔ فرض کریں کہ وہ کامل ترین ہستی صرف ہمارے ذہن میں موجود ہے، حقیقت میں نہیں، تو کیا وہ واقعی کامل ترین ہے؟ شاید نہیں۔ نہیں، کیونکہ ایک ایسی ہستی جو ذہن کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بھی موجود ہو، وہ صرف ذہنی تصور والی ہستی سے زیادہ کامل ہوگی۔ صحیح۔ لہذا کاملیت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس ہستی کا حقیقت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود کوئی عام صفت نہیں، بلکہ یہ ایک پاور اپ کی طرح ہے، ایک ایسی چیز جو کسی بھی تصور کو بہتر بنا دیتی ہے، اور کامل ترین ہستی کے پاس تو ہر پاور اپ ہونا چاہیے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ مواد کے مطابق وجود کاملیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جیسے تکون کے 3 کونے۔ بالکل، جس طرح آپ ایک تکون کا تصور اس کے 3 کونوں کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ 3 کونے اس کی تعریف کا حصہ ہیں، اسی طرح اس دلیل کے مطابق آپ ایک کامل ترین ہستی کا تصور اس کے حقیقی وجود کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ وجود کو ہٹا دیں تو وہ ہستی کامل ترین نہیں رہتی۔ جی، وہ اپنی تعریف پر ہی پوری نہیں اترتی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ فلاسفرز نے اس پر اعتراضات بھی اٹھائے ہوں گے۔ بہت سے۔ جیسے میں ایک کامل ترین جزیرے یعنی پرفیکٹ آئی لینڈ کا تصور کر سکتی ہوں جس میں ہر وہ خوبی ہو جو میں چاہتی ہوں، تو کیا اس منطق کے حساب سے اس جزیرے کا بھی موجود ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک مشہور اعتراض ہے، اور کتاب اس فرق کو واضح کرتی ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک جزیرہ یا کسی بھی مادی چیز کی کاملیت کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ اس میں مزید ناریل کے درخت یا زیادہ صاف پانی کا اضافہ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی زیادہ سے زیادہ حالت نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن ایک کامل ترین ہستی کا تصور ایک مطلق اور آخری درجے کا تصور ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس سے بہتر کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک خاص منطقی درجہ ہے جو کسی جزیرے یا ہاتھی پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس دلیل کا اصل کمال یہ نہیں کہ یہ خدا کو کسی ٹیسٹ ٹیوب میں ثابت کرتی ہے، بلکہ یہ کہ یہ ہمارے ذہن کی حدود کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ پوچھتی ہے، کیا کوئی خیال اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت بننے پر مجبور ہو؟ یہ منطق اور حقیقت کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ ایک ذہنی مشق ہے جو ہمیں اپنے تصورات کی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ خدا کا خیال کوئی عام خیال نہیں، بلکہ اس خیال کی ساخت ہی ایسی ہے جو حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک راستہ تو مکمل طور پر ذہنی اور منطقی ہے، یہ ایک طرح کی دماغی ورزش ہے، لیکن کیا مواد صرف یہیں تک محدود رہتا ہے، یا یہ ہمیں حقیقی ٹھوس دنیا میں بھی کوئی ثبوت دکھاتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے بات زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اچھا؟ کیونکہ اب ہم فلسفے سے نکل کر سائنس اور مشاہدے کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا راستہ ہے جو کائنات کے نظم و ضبط کی طرف جاتا ہے۔ اسے ڈیزائن آرگومنٹ یا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں۔ اس دلیل کا مرکز یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہیں، ستاروں کی گردش سے لے کر ایک زندہ خلیے کی پیچیدگی تک، تو ہمیں ہر طرف ترتیب، پیچیدگی اور ایک مقصد نظر آتا ہے۔ جی۔ اور یہ چیزیں کسی اندھے اتفاق کے بجائے ایک ذہین ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کتاب میں اس کی کلاسک مثال دی گئی ہے۔ گھڑی والی؟ جی، گھڑی والی۔ اگر آپ صحرا میں پیدل چل رہے ہوں اور آپ کو زمین پر ایک گھڑی پڑی ملے تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا آپ یہ مانیں گے کہ ریت، ہوا اور وقت نے مل کر خود بخود یہ گھڑی بنا دی؟ کبھی نہیں۔ میں فوراً یہی سوچوں گی کہ اسے کسی نے بنایا ہے، کسی گھڑی ساز نے۔ کیوں؟ اس کے پرزے اتنی ترتیب سے جڑے ہیں کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ گھڑی کے لیے ایک ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے، تو پھر کائنات جو ایک گھڑی سے کھربوں گنا زیادہ پیچیدہ اور منظم ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں آ گئی؟ بالکل۔ یہ گھڑی والی مثال بہت مشہور ہے، لیکن کیا یہ آج بھی اتنی ہی مؤثر ہے؟ کیونکہ جدید سائنس تو کہتی ہے کہ ارتقاء جیسا عمل جو اندھا ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا کتاب اس نقطے پر بات کرتی ہے؟ جی ہاں، اور کتاب اس چیلنج کو تسلیم کرتے ہوئے 2 ایسے شعبوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے جہاں اتفاق
یا اندھے عمل کی وضاحت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے کائنات کی بنیادی ساخت، جسے کائناتی ہم آہنگی یعنی کازمک فائن ٹیوننگ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے زندگی کی ناقابل یقین پیچیدگی یعنی حیاتیاتی پیچیدگی یعنی بایولوجیکل کمپلیکسٹی۔ اچھا، یہ فائن ٹیوننگ والی بات مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی ہے۔ کیا کتاب میں کوئی ایسی مثال ہے جو واقعی اس کے پیمانے کا احساس دلائے کہ یہ توازن آخر کتنا نازک ہے؟ کتاب میں اس پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ کائنات کے کچھ بنیادی طبعی مستقل یعنی فزیکل کانسٹنٹس ہیں، جیسے کشش ثقل کی طاقت یا ایٹم کے مرکزے کو جوڑے رکھنے والی قوت۔ ٹھیک۔ مواد کے مطابق ان کی قدریں یعنی ویلیوز ایک ناقابل یقین حد تک تنگ دائرے میں مقرر ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر کشش ثقل کی قوت کو لیں۔ اگر یہ قوت صرف ایک معمولی حصے سے بھی زیادہ ہوتی تو کائنات بگ بینگ کے فوراً بعد اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتی۔ اور اگر کم ہوتی؟ اور اگر یہ ذرا سی بھی کم ہوتی تو ستارے اور کہکشائیں کبھی بنی نہ پاتی۔ مادہ اتنا پھیل جاتا کہ کبھی اکٹھا ہو کر اجرام فلکی نہ بنا پاتا۔ یہ معمولی حصہ کتنا معمولی ہے؟ کتاب میں ایک ماہر فلکیات کا حوالہ ہے جو اس کی وضاحت یوں کرتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ پورے قابل مشاہدہ کائنات میں یعنی اربوں نوری سال کے فاصلے پر 1 انچ کا ٹارگٹ نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کشش ثقل کی قوت کی درستگی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ کا نشانہ 1 انچ بھی چوک جائے تو زندگی کے لیے موزوں کائنات وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جی، یہ تو ایسا ہے جیسے کائنات کو کنٹرول کرنے والے ہزاروں بٹن لگے ہوں اور ان سب کو ایک ہی وقت میں بالکل درست سیٹنگ پر رکھا گیا ہو۔ بالکل۔ اور مواد؟ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ جی، ایک وضاحت یہ ہے کہ یہ محض ایک بہت بڑا ناقابل تصور اتفاق ہے۔ اور دوسری وضاحت جو کتاب پیش کرتی ہے یہ ہے کہ اس باریک بینی کے پیچھے کوئی ذہانت کار فرما ہے۔ یہ تو ہوئی کائنات کی سطح پر بات۔ اب آتے ہیں حیاتیاتی دنیا کی طرف۔ کتاب میں دوسری بڑی مثال حیاتیاتی پیچیدگی کی تھی۔ جی، یہاں کتاب ان نظاموں پر توجہ دیتی ہے جنہیں ناقابل تخفیف پیچیدگی یا irreducibly کمپلیکس والے نظام کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے نظام جن کا کوئی ایک حصہ بھی ہٹا دے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے۔ بالکل، یہ ایسے نظام ہیں جن کے تمام حصے ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک حصہ بھی غائب ہو جائے تو پورا نظام ناکارہ ہو جاتا ہے۔ وہ بتدریج ایک حصہ کر کے نہیں بن سکتا۔ اس کی سب سے مشہور مثال انسانی آنکھ دی جاتی ہے نا؟ آنکھ میں لینز، ریٹنا، آپٹک نرو اور دماغ کا بصری مرکز، یہ سب ایک ساتھ بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں، تب جا کر ہم دیکھ پاتے ہیں۔ صحیح۔ آدھی بنی ہوئی آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو اندھے پن سے بہتر نہیں ہے۔ کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے کہ ارتقاء کا عمل جو چھوٹے چھوٹے فائدہ مند قدموں کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ ایک ایسا نظام کیسے بنا سکتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے؟ یہ تو چوہے دان والی مثال کی طرح۔ بالکل، جب تک اس کے تمام حصے تختہ، سپرنگ، ہک ایک ساتھ موجود نہ ہوں، وہ ایک بھی چوہا نہیں پکڑ سکتا۔ آدھا بنا ہوا چوہا دان بیکار ہے۔ اور کیا کتاب میں کوئی اور مثال بھی ہے؟ ہاں، ایک اور بہت طاقتور مثال بیکٹیریا کے فلیجلم کی دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ ایک خلیے پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا آؤٹ بورڈ موٹر جیسا ہوتا ہے جو اسے حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ موٹر ایک خلیے پر؟ جی، ایک بایولوجیکل موٹر۔ یہ تقریباً 40 مختلف پرزوں سے مل کر بنتا ہے، جس میں ایک روٹر، ایک سٹیٹر اور ایک ڈرائیو شافٹ شامل ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک پرزہ بھی نکال دیں تو پورا موٹر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی ناقابل تخفیف پیچیدگی کی ایک مثال ہے۔ ایک بہترین مثال ہے۔ اور پھر ڈی این اے کا معاملہ بھی ہے؟ جی، ڈی این اے تو خود ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہ صرف ایک کیمیکل نہیں ہے، یہ معلومات کا ایک ذخیرہ ہے۔ معلومات کا ذخیرہ؟ ایک انسانی خلیے کے ڈی این اے میں اتنی معلومات ہوتی ہیں کہ اگر اسے کتابوں میں لکھا جائے تو 500 صفحات والی 1000 کتابیں بھر جائیں گی۔ یہ زندگی کی تعمیر کا پورا بلو پرنٹ ہے۔ اور مواد؟ یہ سوال اٹھاتا ہے، یہ معلومات کہاں سے آئیں؟
جی، کچھ سوچ کر؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب ہم اسے صرف کیمیا کے طور پر نہیں بلکہ معلومات کے طور پر دیکھتا ہیں تو پورا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ جس طرح ایک کمپیوٹر پروگرام خود بخود نہیں لکھا جاتا یا ایک کتاب خود بخود نہیں لکھی جاتی، اسی طرح زندگی کا یہ معلوماتی کوڈ کسی ذہانت کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہی اس دلیل کا نچوڑ ہے۔ بے مقصد مادی عوامل قوانین پر عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ معلومات یا کوڈ پیدا نہیں کرتے۔ معلومات ہمیشہ ایک ذہین ذریعے سے آتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دو راستے دیکھے، ایک خالص منطق پر مبنی وجودی دلیل، جو کہتی ہے کہ کامل ترین ہستی کا تصور ہی اس کے وجود کو لازم کرتا ہے، اور دوسرا راستہ کائنات کے وسیع ڈیزائن اور باریک بینی کا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک عظیم ذہانت اور مقصد کی عکاسی کرتی ہے، نہ کہ ایک بے ترتیب حادثے کی۔ ایک دلیل ہمارے ذہن کے اندر سے شروع ہوتی ہے اور دوسری ہمارے ارد گرد کی دنیا کے مشاہدے سے۔ کتاب کا مرکزی نقطہ بار بار اسی سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے، کیا یہ سب کچھ کائناتی مستقل کی باریک ٹیوننگ سے لے کر ڈی این اے کے معلوماتی کوڈ تک ایک عظیم ذہانت کا نتیجہ ہے، یا ایک ناقابل تصور حد تک بڑا اتفاق؟ اور مواد کا جھکاؤ واضح طور پر اس طرف ہے کہ جب ہم تمام شواہد کو دیکھتے ہیں تو ڈیزائن ایک زیادہ منطقی اور اطمینان بخش نتیجہ لگتا ہے۔ یعنی اتفاق پر یقین کرنے کے لیے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ ایک طرح سے جی، یہ کہنا کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا، اس کے لیے ایک بہت بڑے یقین کی ضرورت ہے، جبکہ ڈیزائن کا نظریہ مشاہدے اور منطق پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس مواد سے دو بہت اہم دلائل کا جائزہ لیا، ایک خالصتاً منطقی وجودی دلیل جو ذہن کی دنیا میں کام کرتی ہے، اور دوسری کائناتی ڈیزائن پر مبنی دلیل جو ہمیں قابل مشاہدہ کائنات میں ترتیب اور مقصد دکھاتی ہے۔ یہ دونوں دلائل بہت مختلف زاویوں سے ایک ہی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اندر سے باہر کی طرف آتا ہے، یعنی ذہنی تصور سے حقیقت کی طرف، اور دوسرا باہر سے اندر کی طرف، یعنی کائنات کے مشاہدے سے ایک ذہین سبب کی طرف۔ بالکل۔ پچھلی بار ہم نے وجودی دلیل دیکھی، آج ہم نے منطق اور ڈیزائن کو سمجھا۔ اگلی گفتگو ہمیں ایک بالکل مختلف تیسرے راستے پر لے جائے گی، یعنی انسان کے اندر موجود ضمیر اور اخلاقی حس کی دلیل۔ کیا اچھائی اور برائی کا احساس بھی کسی اعلیٰ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بالکل، اور آج کی گفتگو سے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جسے سامعین سوچ سکتے ہیں۔ یہ مواد کائنات کے خارجی نظم اور انسان کی داخلی منطق دونوں پر مبنی دلائل پیش کرتا ہے۔ تو سوال کیا بنتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کائنات اتنے واضح اور قابل فہم قوانین پر چل رہی ہے جنہیں ہم ریاضی اور سائنس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، تو کیا یہ خود حقیقت کی فطرت کے بارے میں کوئی گہرا اشارہ ہے؟ کیا حقیقت بنیادی طور پر بے ترتیب اور بے معنی ہے، یا اس کی جڑیں کسی ایسی ذہانت میں ہیں جسے ہم پچھلی بار ہم نے کائنات کی ساخت اور اس کے پیچھے موجود عقلی دلائل کا ایک گہرا تجزیہ کیا تھا۔ جی، وہ ایک بہت ہی منطقی اور سائنسی گفتگو تھی۔ بالکل۔ آج ہم سمت بالکل بدل رہے ہیں۔ ہم باہر کی دنیا سے نظر ہٹا کر انسان کے اندر کی دنیا کو دیکھیں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ تبدیلی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے آج کے ماخذ میں اخلاقی دلیل پر بات کی گئی ہے، اور یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے۔ پچھلی گفتگو منطق اور طبیعت کے گرد گھومتی تھی، لیکن آج کی بحث کا تعلق ہمارے ضمیر سے ہے، ہماری اقدار سے، اور نیکی اور بدی کے اس احساس سے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ احساسات محض ذاتی جذبات نہیں، بلکہ ایک بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دلیل کو پڑھ در پڑھ کھولیں۔ مصنف یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ انسانی ضمیر ایک آفاقی شہادت ہے؟ اور یہ کہ نیکی اور بدی کے یہ تصورات یہ ایک ایسے عالمگیر اخلاقی قانون کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہم سے بالا تر ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو اس دلیل کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ ماخذ ایک بہت بڑے دعوے سے شروع ہوتا ہے جی، کہ دنیا کی تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کو اگر آپ دیکھیں، قدیم ہوں یا جدید، تو ان سب میں کچھ بنیادی اخلاقی اصول مشترک نظر آتے ہیں۔ مصنف اسے ایک ایسی حقیقت قرار دیتے ہیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
ہاں، اور یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ مصنف مقامی رسم و رواج یا لباس اور کھانے پینے کے آداب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ان بنیادی اصولوں کی بات کر رہے ہیں جن پر انسانی معاشرے کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی دوسرے کو بچانا، یعنی بہادری۔ بہادری، ہاں، اسے ہر جگہ قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیانتداری اور انصاف کو ہمیشہ اچھا سمجھا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ دعویٰ تھوڑا زیادہ وسیع نہیں؟ ثقافتوں میں تو بہت بڑے بڑے فرق ہوتے ہیں۔ کچھ معاشروں میں خاندان کے لیے جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے، جبکہ دوسروں میں تمام انسانوں سے برابری کا سلوک وہ سب سے اہم اصول ہے۔ تو یہ تضادات اس آفاقی قانون کے نظریے کو کمزور نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ماخوذ اس پر بات کرتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اختلافات تفصیلات میں ہیں، بنیاد میں نہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جیسے ہر معاشرے میں موسیقی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی دھنیں مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ہر معاشرے میں یہ تصور موجود ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مصنف قدیم مصر، یونان، بابل اور چین کی تہذیبوں کی مثالیں دیتے ہیں، جی، جہاں دھوکہ دہی، چوری اور بے وجہ قتل کو ہمیشہ برا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے مطابق یہ مماثلت محض اتفاق نہیں ہو سکتی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانیت ایک مشترکہ اخلاقی ورثہ رکھتی ہے۔ اچھا، تو بات اصولوں کی ہو رہی ہے، ان کے اطلاق کی نہیں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ جو ماخذ میں اٹھایا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی قانون صرف اس لیے نہیں ہے کہ معاشرہ ٹھیک سے چلتا رہے، بالکل، یعنی یہ محض ایک سماجی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے۔ یہی تو اس دلیل کا کلیدی حصہ ہے۔ جی، دیکھیں، اگر یہ صرف معاشرتی سہولت کا معاملہ ہوتا تو ہر معاشرہ اپنی ضرورت کے مطابق اخلاقیات کو مکمل طور پر بدل سکتا تھا۔ صحیح۔ ہم ایسے معاشرے بھی دیکھ سکتے تھے جہاں بزدلی سب سے بڑی خوبی ہو یا دھوکہ دینا سب سے بڑا ہنر، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ ہمیں انصاف اور ناانصافی میں فرق کا احساس ایسے ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کو ایک معیار پر پرکھ رہے ہوں۔ مصنف اس کے لیے ایک زبردست مثال استعمال کرتے ہیں۔ جی، جب آپ کہتے ہیں کہ ایک لکیر ٹیڑھی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک سیدھی لکیر کا تصور پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اس سیدھی لکیر کے معیار سے ہی دوسری لکیر کو ٹیڑھا کہہ رہے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ آفاقی اخلاقی قانون وہی سیدھی لکیر ہے۔ واہ، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ ناانصافی ہے تو ہم لاشعوری طور پر ایک ایسے معیار کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں جو ہماری ذاتی پسند یا ناپسند سے بالاتر ہے۔ بالکل، گویا ایک غیر مرئی اخلاقی قاعدے کی کتاب موجود ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی کتاب ہے تو وہ ہمیں ملتی کہاں سے ہے؟ اور یہی سوال ہمیں دلیل کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، ماخذ کے مطابق یہ اخلاقی قانون کسی پتھر کی تختی پر نہیں لکھا بلکہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر؟ جی، اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ مصنف اسے ایک ایسی داخلی آواز کہتے ہیں جو ہمیں مسلسل صحیح اور غلط کا احساس دلاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ وہ احساس ہے جو کسی غلط کام کے بعد رات کو سونے نہیں دیتا یا کسی اچھے کام کے بعد ایک عجیب سا سکون دیتا ہے؟ وہی احساس۔ ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آواز ہماری اپنی پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ خیال تھوڑا عجیب ہے، آخر یہ میرے ذہن کے اندر کی آواز ہے تو یہ میری کیوں نہیں؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ہم اس آواز کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں۔ ہم اپنے ضمیر سے بحث کرتے ہیں، اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف چاہتے ہیں اور پھر پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی استاد یا جج کے سامنے کھڑے ہوں۔ صحیح۔ آپ ان کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ دینے کا اختیار ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس آواز کے تابع ہیں، اس کے مالک نہیں۔ واہ، یہ احساس کہ ہم ایک ایسے اخلاقی معیار کے سامنے جواب دہ ہیں جسے ہم نے خود نہیں بنایا، اس دلیل کا مرکز ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے شاید ایک اور مثال کام آئے۔ جیسے فٹ بال کے میچ میں کوئی کھلاڑی فاؤل کرتا ہے جی، تو مخالف ٹیم فوراً چلاتی ہے کہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ اب وہ کھلاڑی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی، میں تو اصول نہیں مانتا۔ بالکل نہیں کہہ سکتا۔
اس کا کھیل میں حصہ لینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اصولوں کے ایک نظام کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ اس کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ بہترین مثال ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ضمیر بھی اسی طرح ایک اخلاقی گیم کے اصولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جنہیں ہم نے بنایا نہیں لیکن ہم ان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ بہترین مثال ہے، اور ماخذ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ضمیر صرف اصولوں کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ان اصولوں کے پیچھے کوئی اتھارٹی ہے۔ اتھارٹی مطلب؟ جب ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو یہ صرف اس بات پر نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک اصول توڑا، بلکہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کو مایوس کیا ہے۔ اچھا، یہ احساس ایک ذاتی تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو محض ایک غیر ذاتی اصول سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ایک آفاقی اخلاقی قانون ہے جی، اور ہمارے اندر ایک ضمیر ہے جو اس قانون کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے سننے والے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ سب ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل، اور یہ اس دلیل کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مصنف اس ممکنہ اعتراض پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ارتقائی نفسیات کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اخلاقی رویے جیسے ہمدردی، قربانی اور تعاون لاکھوں سالوں میں اس لیے پروان چڑھے کیونکہ وہ انسانی نسل کی بقا کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں، اور یہ دلیل کافی مضبوط لگتی ہے۔ مثلا ایک گروہ جو آپس میں تعاون کرتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، جی، اس کے زندہ رہنے کے امکانات اس گروہ سے زیادہ ہوں گے جو ہر وقت آپس میں لڑتا رہتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ تعاون اور ہمدردی والے جینز آگے بڑھتے گئے۔ اس میں کسی ماورائے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خالصتاً حیاتیات ہے۔ مصنف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ارتقاء ہمارے سماجی رویوں کی ایک حد تک وضاحت کر سکتا ہے، خاص طور پر جب بات اپنے گروہ کی ہو، اپنے گروہ کی، یعنی اپنے خاندان، قبیلے یا قوم کے لیے قربانی دینا۔ اس سے ہمارے مشترکہ جینز کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ارتقاء اس رویے کی وضاحت کیسے کرے گا جسے ہم خالص قربانی یا حقیقی ایثار کہتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ایک فوجی کا دشمن کے سپاہی کی جان بچانے کے لیے گرینیڈ پر کود جانا، یا ایک شخص کا کسی بالکل اجنبی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے لیے اپنا گردہ عطیہ کر دینا، یا کسی ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دینا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچہ کسی اور نسل یا ملک سے ہے۔ یہ رویے تو حیاتیاتی بقا کے اصول کے بالکل خلاف ہیں۔ بالکل خلاف ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ہی آپ کے جینز آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اخلاقیات ہمیں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر حتیٰ کہ اپنی بقا کے خلاف جا کر کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ ارتقائی وضاحت کی حدود سے نکل جاتی ہے۔ جی، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی حیاتیاتی جواز نہیں بنتا۔ بالکل، ماخذ کے مطابق یہی وہ نقطہ ہے جہاں اخلاقیات کا حقیقی جوہر سامنے آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان صرف ایک مادی وجود نہیں ہے، اس کے اندر ایک ایسی تحریک ہے جو اسے ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلاتی ہے، اور یہ تحریک مصنف کے مطابق ایک ایسے ماخذ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو خود اس مادی دنیا سے بالاتر ہے۔ لہٰذا جب ان تمام نکات کو جوڑا جاتا ہے، ایک آفاقی قانون، ایک داخلی ضمیر اور بقا کی جبلت سے بالاتر اخلاقی اعمال، تو مصنف ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ اس پوری عمارت کی آخری منزل کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کا منطقی نتیجہ ایک ماورائی اخلاقی قانون دہندہ یعنی ایک مورل لا گیور کا وجود ہے۔ مورل لا گیور؟ دلیل یہ ہے کہ جس طرح قوانین فطرت جیسے کشش ثقل ایک منظم کائنات کی نشاندہی کرتے ہیں، اسی طرح ایک اخلاقی قانون ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خود اخلاق اور نیکی کا سرچشمہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر بھی یہ مذہبی روایات ہی ہیں جنہوں نے ان آفاقی اخلاقی اصولوں کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھا اور ان کی تبلیغ کی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت گہری اور پیچیدہ دلیل ہے۔ آئیے اس گفتگو کے کلیدی نکات کو ایک بار پھر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے۔ ضرور۔ تو پہلا اور بنیادی خیال یہ ہے کہ اخلاقیات کوئی مقامی رسم و رواج نہیں بلکہ یہ ایک آفاقی زبان کی طرح ہے، صحیح، جو قدیم مصر سے لے کر آج کے دور تک ہر انسانی معاشرے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔
طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا چاہیے کا احساس ہر جگہ موجود ہے۔ دوسرا بڑا نقطہ یہ کہ اس قانون کو پہچاننے کے لیے ہمارے اندر ایک گواہ موجود ہے، ہمارا ضمیر۔ جی، اور یہ ضمیر ایک ایسی اتھارٹی کی طرح کام کرتا ہے جسے ہم نے خود نہیں بنایا، بلکہ ہم اس کے سامنے خود کو جوابدہ محسوس کرتے ہیں۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ خالص ایثار اور قربانی جیسے اعمال، جہاں انسان اپنی بقا کے خلاف جاتا ہے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اخلاقیات محض ایک ارتقائی حکمت عملی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ صحیح، یہ ہمیں ہماری حیاتیاتی حدود سے ماورا ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بالکل۔ اور ان سب کو ملا کر مصنف کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام اشارے آفاقی قانون، ضمیر کی آواز اور بے غرض نیکی ایک ایسے اخلاقی قانون بنانے والے کی طرف لے جاتے ہیں جو خود نیکی کا حتمی معیار ہے۔ جی، یعنی نیکی اور بدی کے تصورات کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا اگر کوئی حتمی معیار موجود نہ ہو۔ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دلیل یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ اچھے انسان نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کہتی ہے کہ اچھا اور برا ہونے کا جو موضوعی تصور ہے وہی اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کوئی اعلیٰ معیار موجود نہ ہو۔ مطلب اگر کوئی ماورائی قانون دہندہ نہیں تو اخلاقیات صرف ذاتی رائے یا معاشرتی رجحان بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر یہ ناانصافی ہے کہنے کا مطلب صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل منطق سے زیادہ ہمارے وجدان اور ہمارے اخلاقی تجربے کو اپیل کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اب جب کہ ہم نے عقلی اور اخلاقی دلائل کا جائزہ لے لیا ہے، اگلی گفتگو میں ہم مصنف کے پیش کردہ تجرباتی دلائل کا جائزہ لیں گے، یعنی روحانی تجربات اور الہامی دعوے۔ اور آج کی گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ایک موضوعی اخلاقی قانون موجود ہے اور ضمیر اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو پھر ہم ان شدید اخلاقی اختلافات کی وضاحت کیسے کریں جو دنیا میں موجود ہیں؟ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر ہولناک کام کیے ہیں۔ یہ تو ہے۔ ماخذ ایک آفاقی مرکز کی بات کرتا ہے، لیکن اس مرکز کو ڈھونڈنا اور اس کی صحیح تشریح کرنا شاید انسانیت کا سب۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے کائنات کو باہر سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، منطق کی دوربین سے، فلسفے کے اصولوں سے۔ ہم نے کائناتی اور عقلی دلائل پر بات کی، لیکن آج مصنف ہمیں ایک بالکل مختلف سفر پر لے جا رہے ہیں، اندر کا سفر۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ثبوت صرف ستاروں میں ملتے ہیں یا انسان کے اپنے شعور کے اندر بھی کوئی کائنات چھپی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ اب تک کی جو بات تھی وہ معروضی یعنی آبجیکٹو حقائق کے بارے میں تھی۔ آج ہم موضوعی یعنی سبجیکٹو تجربات کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ علاقہ ہے جہاں سائنس اکثر خاموش ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ دو بڑے اور دلچسپ موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک ہے روحانی تجربات یعنی مسٹیکل ایکسپیرینسز، اور دوسرا وحی یعنی ریولیشن۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف ان انتہائی ذاتی اور باطنی تجربات کو خدا کے وجود کے لیے ایک ٹھوس دلیل کے طور پر کیسے پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف ذاتی احساسات ہیں یا ان کی کوئی موروثی حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ تو چلے ذرا اس موضوع کو گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روحانی تجربات کی۔ مصنف نے مختلف قسم کے تجربات کا تجزیہ کیا ہے، جیسے کسی ماورائی ہستی کی موجودگی کا گہرا احساس جسے وہ احساس حضوری کہتے ہیں، یا پھر شدید روحانی سکون یا کوئی وجدانی کیفیت۔ جی، اور یہ وہ تجربات ہیں جن کا ذکر آپ کو دنیا کی ہر تہذیب کی شاعری، فلسفے اور آپ بیتیوں میں ملے گا۔ یہ اتنے گہرے اور ذاتی ہوتے ہیں کہ اکثر الفاظ ان کا احاطہ بھی نہیں کر پاتے۔ کتاب کا کمال یہ ہے کہ وہ ان تجربات کو محض جذباتیت یا نفسیاتی خلل کہہ کر نظر انداز نہیں کرتی۔ اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی۔ کتاب ان تجربات کو محض وہم کہہ کر رد کرنے کے بجائے انہیں ایک انسانی شہادت یعنی ہیومن ٹیسٹیمونی کا درجہ دیتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔
بہت بڑا دعویٰ ہے، اور مصنف اس کی بنیاد ان تجربات کی عالمگیریت اور تسلسل پر رکھتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگر تاریخ کے کسی ایک دور میں، کسی ایک ثقافت میں چند لوگ ایسا دعویٰ کرتے تو ٹھیک ہے، اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن جب تاریخ اور تہذیب کے ہر دور میں، ہر ثقافت اور ہر جغرافیے میں کروڑوں انسان، عام لوگوں سے لے کر عظیم مفکر تک، ایک ہی قسم کے تجربے کی گواہی دیں تو اسے اجتماعی وہم کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جب ہم شہادت یا ٹیسٹیمونی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں عدالت کا منظر آتا ہے، جہاں ایک ٹھوس خارجی واقعے کو کئی لوگ دیکھتے ہیں۔ روحانی تجربات تو ایک خالصتاً داخلی، ذاتی کیفیت ہے۔ کیا ان دونوں کا موازنہ کرنا درست ہے؟ مصنف اس فرق کو کیسے حل کرتے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہ اس دلیل کا آپ کہہ لیں نازک ترین حصہ ہے۔ دیکھیں، مصنف کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں شہادتیں ایک جیسی ہیں۔ فرق واضح ہے۔ ان کا استدلال تعداد اور تسلسل پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم تاریخ میں کسی واقعے کو اس لیے سچ مان لیتے ہیں کہ بہت سے آزاد ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے خود اسے نہیں دیکھا، اسی طرح جب انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ایک خاص قسم کے باطنی تجربے کی گواہی دے رہا ہو، تو اس بات کا امکان کہ یہ سب جھوٹ، وہم یا غلط فہمی ہے، بہت کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی پروبیبلسٹک دلیل ہے۔ ان تمام گواہیوں کو اجتماعی طور پر مسترد کرنا ایک غیر معقول رویہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک سبجیکٹو ڈیٹا پول سے ایک آبجیکٹو کنکلوژن نکالنے کی کوشش ہے۔ کتاب میں امریکی سائنسدان لیوس تھامس کا ایک قول بھی ہے جو اس نقطے کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ خلا سے زمین کو دیکھنے کے اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زمین خلا میں معلق تھی اور واضح طور پر زندہ نظر آ رہی تھی، obviously alive۔ یہ سائنسی مشاہدے اور گہرے روحانی تجربے کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے۔ اور یہی مصنف کا مرکزی نقطہ ہے۔ لیوس تھامس ایک سائنسدان کے طور پر مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن وہ تجربہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اسے بیان کرنے کے لیے سائنسی زبان سے آگے بڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا الائیو کہنا کوئی سائنسی حقیقت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا ادراک تھا کہ یہ محض ایک چٹان کا گولا نہیں، بلکہ ایک مربوط، بامانی اور زندہ وجود ہے۔ کتاب کے مطابق جب کوئی شخص پوری سنجیدگی اور کھلے ذہن سے کائنات پر غور کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کائنات خدا کے جلال و جمال کا آئینہ بن جاتی ہے۔ یہ بہت طاقتور مثال ہے، لیکن کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائنسدان کا خلا میں زمین کو دیکھ کر حیران ہونا اور ایک صوفی کا مراقبے میں وجد میں آنا، یہ دونوں ایک ہی قسم کے روحانی تجربے ہیں؟ یہ تو ایک بہت وسیع دائرہ بن جاتا ہے۔ جی، مصنف کے مطابق یہ ایک ہی بنیادی انسانی تجربے کے مختلف رنگ ہیں۔ ایک کا محرک خارجی کائنات کا مشاہدہ ہے، دوسرے کا باطن کا سفر، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، کسی ایسی حقیقت کا ادراک جو عام مادی دنیا سے کہیں زیادہ بڑی اور گہری ہے۔ کتاب ان تمام تجربات کو انسانی دریافت یعنی ہیومن ڈسکوری کے عمل کا ایک حصہ قرار دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں۔ فرق صرف دائرہ کار کا ہے۔ سائنس کا تعلق مادی اور خارجی دنیا کی دریافت سے ہے، جبکہ روحانی تجربات کا تعلق باطنی اور روحانی حقیقت کی دریافت سے ہے۔ یہ بات اس بحث کو ایک نئی جہت دیتی ہے، یعنی ایمان صرف آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام نہیں، بلکہ دریافت کرنے کے ایک سفر کا نام ہے جو خارجی اور داخلی دونوں دنیاؤں میں جاری ہے۔ بالکل، تو یہ ذاتی تجربات ایک طاقتور جھلک تو دکھاتے ہیں، لیکن مصنف کے مطابق یہ ایک مکمل ورلڈ ویو بنانے کے لیے کافی نہیں۔ یہ ایک کمپاس کی سوئی کی طرح ہے جو شمال کی طرف اشارہ تو کرتی ہے مگر پورے راستے کا نقشہ نہیں دیتی۔ اس نقشے کے لیے وہ وحی یعنی ریویلیشن کے تصور کو متعارف کراتے ہیں، یعنی ذاتی تجربے سے اجتماعی ہدایت کی طرف سفر۔ ٹھیک ہے، لیکن وحی کا تصور تو اور بھی زیادہ متنازع ہے۔ اسے اکثر صرف عقیدے کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ مصنف اس موضوع کو عقلی طور پر کیسے پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب وحی کو محض ایک مذہبی عقیدے کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ اس کی ضرورت پر ایک عقلی دلیل قائم کرتی ہے۔ بنیادی دلیل یہ ہے کہ جس طرح انسان کو مادی دنیا کو سمجھنے کے لیے سائنس جیسے منظم علم کی ضرورت ہے، اسی طرح زندگی کے بڑے سوالات کے لیے بھی اسے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سوالات جیسے زندگی کا مقصد کیا ہے، اچھائی اور برائی کی بنیاد کیا ہے،
موت کے بعد کیا ہے؟ یعنی جیسے ہمیں نظر آنے والی دنیا کے لیے حواس اور عقل کی ضرورت ہے، ویسے ہی نظر نہ آنے والی حقیقتوں کے لیے ایک اور ذریعے کی ضرورت ہے۔ آپ اسے یوں کہہ سکتی ہیں، کتاب کا استدلال یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے یہ تو جان سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن وہ خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب صرف عقل یا ذاتی روحانی تجربے سے دینا ممکن نہیں۔ اس کے لیے ایک ماورائی رہنمائی درکار ہے، جسے مختلف مذاہب وحی کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا چیلنج تو اس کے دعوے کی سچائی کا ہے۔ تاریخ میں تو بہت سے لوگوں نے وحی کا دعویٰ کیا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو مصنف اس مسئلے سے کیسے نمٹتے ہیں؟ کیا کوئی فلٹر ہے جس سے گزار کر سچے اور جھوٹے دعوے میں فرق کیا جا سکے؟ جی بالکل، اور یہی اس بحث کا سب سے اہم اور عقلی حصہ ہے۔ کتاب وحی کی قبولیت کے دو بڑے معروضی معیار بتاتی ہے، ایک اس کا مواد یعنی کانٹینٹ، اور دوسرا اس کے اثرات یعنی امپیکٹ۔ ٹھیک ہے، وحی کا مواد اور اس کے اثرات، لیکن کیا یہ معیار کسی بھی کامیاب سیاسی یا سماجی تحریک پر لاگو نہیں ہو سکتا؟ بہت سے نظریات نے دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، لیکن ہم انہیں وحی نہیں مانتے۔ مصنف ان میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ جب وہ مواد کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد صرف ایک اچھا اخلاقی پیغام نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق مستند وحی کا مواد کئی شرائط پوری کرتا ہے۔ وہ توحید کے ایک واضح اور بلند تصور پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں داخلی تضادات نہیں ہوتے۔ وہ انسانی فطرت اور عقل سلیم کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے، اور وہ زندگی کے تمام پہلوؤں روحانی، اخلاقی، سماجی، معاشی کے لیے ایک جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور دوسرا معیار یعنی اثرات؟ چند لوگوں کا سدھر جانا نہیں ہے۔ مصنف کا اشارہ تاریخ کی سب سے بڑی اور پائیدار تبدیلیوں کی طرف ہے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے عرب کے منتشر، خانہ بدوش اور صدیوں سے پسماندہ قبائل کا صرف چند دہائیوں میں ایک ایسی متحد قوت بن جانا جس نے صدیوں تک دنیا کی علمی، تہذیبی اور اخلاقی قیادت کی۔ مصنف یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس پیمانے کی گہری اور ہمہ جہت تبدیلی کے پیچھے کیا کوئی عام انسانی پیغام ہو سکتا ہے؟ ان کے مطابق جب مواد کی پاکیزگی اور گہرائی اور اثرات کی وسعت اور پائیداری ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ اس بات کا مضبوط ثبوت بن جاتا ہے کہ اس پیغام کا ماخوذ انسانی نہیں بلکہ ماورائی ہے۔ تو گویا وحی کو اس کے نتائج سے پرکھا جائے گا۔ یہ ایک تاریخی اور تجرباتی دلیل بن جاتی ہے، نہ کہ صرف ایک دعویٰ۔ بالکل، مصنف کا استدلال یہی ہے کہ وحی اور روحانی تجربات دونوں ہی انسانی دریافت کے سفر کا حصہ ہیں۔ روحانی تجربہ ایک فرد کو ذاتی سطح پر حقیقت سے جوڑتا ہے، اسے ایک جھلک دکھاتا ہے، جبکہ وحی اسی حقیقت کا ایک جامع، منظم اور اجتماعی نقشہ فراہم کرتی ہے تاکہ پوری انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ ایک ذاتی مشاہدہ ہے اور دوسرا اجتماعی ہدایت کا فریم ورک۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو کتاب ان دونوں یعنی ذاتی روحانی تجربات اور اجتماعی وحی کو کس طرح ایک مربوط دلیل کے طور پر پیش کرتی ہے؟ کتاب کا اسلوب، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کیومولیٹو ہے، یعنی وہ دلائل کو جمع کرتی ہے۔ وہ مختلف شعبوں سائنس، فلسفہ، تاریخ اور اب ذاتی تجربات سے شواہد اکٹھے کر کے ایک جامع اور مکمل تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ان تجرباتی دلائل کی خاصیت کیا ہے؟ یہ کائناتی دلائل سے کیسے مختلف ہیں؟ ان تجرباتی دلائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خدا کے تصور کو ایک خشک، غیر ذاتی اور فلسفیانہ بحث سے نکال کر ایک زندہ، ذاتی اور محسوس کی جانے والی حقیقت بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص احساس حضوری کا تجربہ کرتا ہے تو اس کے لیے خدا صرف ایک نظریہ یا ایک مفروضہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جس سے اس کا براہ راست تعلق قائم ہو گیا ہو۔ تو پچھلی بحثیں دماغ کے لیے تھیں، کائنات کیسے شروع ہوئی، ڈیزائن کیسا ہے، اور یہ بحث انسان کے پورے وجود کے لیے ہے، اس کے دل اور شعور کے لیے۔ اور یہ بات دلچسپ ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دلیل صرف مذہبی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مصنف ایک ایسی عالمگیر انسانی حقیقت کی بات کر رہے ہیں جو شاید ایک سیکولر شخص بھی محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ اسے کوئی اور نام دے، جیسے لوئس تھامس نے اسے زندگی کا نام دیا۔
آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ تجربات کسی خاص مذہب، نسل یا گروہ تک محدود نہیں ہیں۔ یہ ایک عالمگیر انسانی ورثہ ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں صوفیہ، فلاسفر، سائنسدانوں، شاعروں اور عام انسانوں نے بھی ایسے تجربات کی گواہی دی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک اعلیٰ حقیقت کی تلاش اور اس سے جڑنے کی پیاس موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصنف کے نزدیک ایمان صرف اندھے عقیدے کا نام نہیں، بلکہ مشاہدے اور تجربے کا بھی نام ہے۔ ایک طرف کائنات کا خارجی مشاہدہ ہے، جس پر ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی، اور دوسری طرف انسان کا داخلی اور روحانی مشاہدہ ہے، اور ان کے مطابق یہ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق وہی ان داخلی مشاہدات اور روحانی تجربات کو ایک زبان، ایک ساخت اور ایک سمت عطا کرتی ہے، تاکہ انسان کی روحانی تلاش بھٹک نہ جائے۔ یہ ذاتی تجربہ اور اجتماعی ہدایت دونوں مل کر انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مصنف کا موقف ہے کہ یہ تجربات اور وہی مل کر انسانیت کے لیے دریافت کا وہ عمل مکمل کرتے ہیں جو صرف مادی سائنس سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ مصنف کس طرح ذاتی روحانی تجربات اور وحی کے تصور کو خدا کے وجود کے لیے ایک ٹھوس اور تجرباتی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ان تجربات کو محض نفسیاتی وہم قرار دینے کے بجائے انسانی شہادت کا ایک بلند درجہ دیا، اور وحی کو محض عقیدہ نہیں بلکہ ہدایت کا ایک معقول اور ضروری ذریعہ قرار دیا۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں کو انسانی دریافت کے ایک وسیع تر عمل کا حصہ سمجھا گیا ہے۔ یہ محض عقیدے کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت کو جاننے اور پانے کی کوشش ہے جس کا ادراک انسان اپنے باطن اور اپنی تاریخ دونوں میں کرتا آیا ہے۔ اور یہ گفتگو ہمیں اس اہم نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ علم کے ذرائع صرف وہی نہیں ہیں جو ہم اپنی لیبارٹریوں میں حواس خمسہ سے پرکھ سکتے ہیں۔ انسانی شعور اور اجتماعی انسانی تاریخ بھی علم کے طاقتور ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں ہم آج کے گفتگو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہمارے اگلے حصے کا راستہ بھی ہموار کرے گا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ ہمارے باطنی اور سبجیکٹو تجربات بھی حقیقت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں، تو پھر جدید سائنس جو پوری طرح سے موضوعی یعنی آبجیکٹو حقائق پر کھڑی ہے، ان تجربات کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا سائنس اور روحانیت میں کوئی لازمی تصادم ہے، یا یہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف پہلو ہیں جنہیں دیکھنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمیں علم کے فلسفے اور سائنس کی حدود دونوں پر بات کرنی ہوگی۔ اسی پر بات اچھا، تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ایک بہت بڑا اور شاید متنازع سوال ہے: سائنس اور خدا کا تعلق۔ جی، اور خاص طور پر ہم ایک ایسے کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سائنس خدا کے تصور کو رد نہیں کرتی۔ بالکل، بلکہ یہ کتاب تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جدید سائنسی نظریات جیسے کہ بگ بینگ یا ارتقاء، وہ دراصل خدا پر ایمان کے لیے آپ کہہ لیں کہ دلائل فراہم کرتے ہیں، جو کہ عام طور پر لوگ اس کے بالکل برعکس سوچتے ہیں۔ جی بالکل برعکس۔ تو آج ہم اسی دلچسپ دعوے کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف یہ مقدمہ کیسے بناتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس سفر کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے ہوتا ہے جس پر یہ پوری کتاب جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سائنس کا اصل دائرہ کار ہے کیا۔ کتاب کا موقف ہے کہ ہم نے سائنس کو ایک ایسے جج کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے جو ہر سوال کا حتمی فیصلہ سنا سکتا ہے، صحیح، جبکہ حقیقت میں سائنس صرف ایک خاص قسم کے ثبوتوں کا ہی جائزہ لے سکتی ہے۔ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی اس سوال سے ہوتا ہے کہ سائنس کا اصل کام کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے، کیسے؟ جی، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ وہ کیوں موجود ہے۔ یہ فرق تو بہت اہم لگتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ مصنف سائنس کو ایک بڑا دلچسپ نام دیتے ہیں: مادی حقیقت کا طریقہ کار۔ مادی حقیقت کا طریقہ کار؟ جی،
مطلب یہ صرف ان چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہے جنہیں ہم اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں یا کسی لیب میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں یہ بات بہت واضح طور پہ لکھی ہے کہ سائنس خدا کے وجود کا نہ تو اقرار کر سکتی ہے اور نہ ہی انکار، کیوں؟ کیونکہ خدا کا تصور اس مادی دنیا کی حدود سے ماورا ہے۔ یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ما بعد طبیعتی یا میٹا فزیکل سوال ہے۔ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، ما بعد طبیعتی۔ یہ تھوڑا سا بھاری لفظ ہے، کیا آپ اسے ہمارے سامعین کے لیے تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کر سکتی ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، ما بعد الطبیعیاتی کا مطلب ہے وہ سوالات جو طبیعیات یعنی فزکس یا سائنس کی پہنچ سے باہر ہوں، جیسے اچھائی کیا ہے، یا انصاف کا تصور کہاں سے آیا، یا سب سے بڑا سوال انسانی شعور کیا چیز ہے۔ آپ ان چیزوں کو کسی ٹیسٹ ٹیوب میں نہیں پرکھ سکتے۔ صحیح، مطلب ان کا کوئی وزن نہیں، کوئی حجم نہیں ہے۔ بالکل۔ تو سائنس کا دائرہ کار ان سوالات سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سائنس کی کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے کام کی تعریف ہے، اس کی حدود ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ دائرہ کار الگ کرنے کی کوشش ایک طرح کی فکری پسپائی نہیں؟ مطلب بہت سے سائنسدان تو یہ کہیں گے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی وہ ان سوالات کے جواب بھی دے دے گی جو آج مذہب کے دائرے میں آتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ کتاب اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ یہ دائرہ کار الگ کرنا پسپائی نہیں، بلکہ یہ فکری ایمانداری ہے۔ فکری ایمانداری؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مصنف کا کہنا ہے کہ سائنس مقدار یعنی کوانٹٹی کی بات کرتی ہے، جبکہ مذہب اور فلسفہ معیار یعنی کوالٹی اور معنی یعنی میننگ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں؟ جی، مثال کے طور پر سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ محبت کا احساس دماغ میں کن کیمیکلز کے اخراج سے ہوتا ہے، آکسیٹوسن، ڈوپامین وغیرہ۔ صحیح۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ محبت کیا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے، وہ اس کے معنی پر خاموش ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ایک مشہور فزسسٹ نے کہا تھا کہ کائنات کے بارے میں سب سے ناقابل فہم بات یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے۔ واہ! مصنف اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ قوانین موجود ہی کیوں ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس اس کیوں پر بالکل خاموش ہے۔ اچھا، تو اگر سائنس کی حدود اتنی واضح ہیں تو پھر کتاب کائنات کے بارے میں سائنسی نظریات جیسے بگ بینگ کو اپنی دلیل میں استعمال ہی کیوں کرتی ہے؟ یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، کتاب سائنسی دریافتوں کو خدا کے آپ کہہ لیں ثبوت کے طور پر پیش نہیں کرتی، تو پھر؟ بلکہ وہ ان دریافتوں کی فلسفیانہ تشریح کرتی ہے۔ فلسفیانہ تشریح؟ جی، بگ بینگ تھیوری کو ہی لے لیں۔ 20ویں صدی سے پہلے عام سائنسی خیال کیا تھا؟ یہی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایک مستقل نہ بدلنے والی حقیقت۔ صحیح، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جسے کہتے تھے۔ بالکل، لیکن پھر سائنس نے دریافت کیا کہ نہیں، کائنات کا ایک نقطۂ آغاز تھا۔ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکہ ہوا، ایک ابتدا تھی۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ اگر کائنات کا ایک آغاز تھا تو اس کا کوئی آغاز کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت پرانی مذہبی دلیل لگتی ہے۔ ہے پرانی، لیکن کتاب اسے ایک نئے سائنسی زاویے سے پیش کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ سائنس نے ہمیں کائنات کی کتاب کا پہلا صفحہ دکھا دیا ہے۔ اچھا، لیکن اس صفحے سے پہلے کیا تھا اس پر سائنس بالکل خاموش ہے، اور یہ خاموشی ہی وہ جگہ ہے جہاں فلسفہ اور مذہب کا سوال شروع ہوتا ہے۔ لیکن کتاب صرف اس پر اکتفا نہیں کرتی، وہ ایک اور دلیل بھی دیتی ہے جسے فائن ٹیوننگ یا کائنات کی مصمم ترتیب کہتے ہیں۔ یہ فائن ٹیوننگ والا تصور بہت دلچسپ ہے، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں جو کتاب میں بیان کی گئی ہو؟ کتاب میں ایک بہت حیران کن مثال دی گئی ہے کائنات کے پھیلنے کی رفتار کی۔ اچھا، اگر بگ بینگ کے بعد یہ رفتار 1 سیکنڈ کے کھربوں میں حصے سے بھی ذرا سی بھی زیادہ تیز ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو مادہ اتنا بکھر جاتا کہ ستارے اور سیارے بن ہی نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہ ہوتا، صرف خالی پن۔ اور اگر یہ رفتار تھوڑی سست ہوتی تو کشش ثقل یعنی گریوٹی ہر چیز کو واپس ایک نقطے میں سکیڑ دیتی، جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ کائنات اپنے آغاز پر ہی ختم ہو جاتی۔ ناقابل یقین۔
کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو درستی ہے، یہ جو توازن ہے، یہ اتفاق سے کہیں زیادہ ایک ماہر نشانے باز کی مہارت لگتی ہے۔ واہ، جیسے کسی نے اربوں نوری سال دور سے 1 انچ کے 1000ویں حصے پر نشانہ لگایا ہو۔ بالکل یہی تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ ہمارا پورا وجود ایک ایسی ناقابل یقین حد تک نازک ترتیب پر قائم ہے۔ مجھے یہاں کتاب میں امریکی سائنسدان لیوس تھامس کا ایک حوالہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے زمین کو خلا میں معلق ایک زندہ وجود قرار دیا تھا۔ جی بالکل۔ عام طور پر ہم زمین کو صرف ایک چٹان سمجھتے ہیں، ایک سیارہ، لیکن اسے ایک زندہ سانس لیتی ہوئی چیز کے طور پر دیکھنا، یہ واقعی آپ کا پورا پرسپیکٹیو بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور مصنف اسی حیرت کے احساس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کائنات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، نہ صرف ایک مشینی نظام کے طور پر بلکہ ایک زندہ اور مربوط کل کے طور پر، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے؟ مطلب زمین کی سورج سے مناسب دوری، پانی کی موجودگی، ایک حفاظتی ماحول جو ہمیں خطرناک شعاعوں سے بچاتا ہے۔ جی، یہ سب چیزیں زندگی کے لیے اتنی زیادہ موزوں ہیں کہ یہ ایک منصوبے کا تاثر دیتی ہیں۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ یہ سائنسی ثبوت ہے، نہیں، بلکہ یہ سائنس کی دریافتوں سے پیدا ہونے والا ایک منطقی نتیجہ ہے، بالکل ایک فلسفیانہ نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کائنات کے آغاز اور اس کی ترتیب کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو پھر اس میں موجود زندگی کی پیچیدگی کا کیا؟ اور یہ ہمیں اس موضوع پر لاتا ہے جہاں سائنس اور مذہب کی بحث سب سے شدید ہو جاتی ہے۔ نظریہ ارتقاء۔ جی، نظریہ ارتقاء، اسے تو عام طور پر مذہب اور سائنس کے درمیان سب سے بڑی جنگ کا میدان سمجھا جاتا ہے۔ یہ درست ہے، اور کتاب اس موضوع پر بہت محتاط اور متوازن رویہ اپناتی ہے۔ اچھا وہ یہ نہیں کہتی کہ نظریہ ارتقاء غلط ہے، اچھا، تو پھر وہ کیا کہتی ہے؟ وہ ارتقاء کے سائنسی عمل اور اس کی الحاد پر مبنی فلسفیانہ تشریح میں فرق کرتی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، جی اس کو تھوڑا کھولیں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتقاء کا مطلب ہے کہ زندگی ایک اندھا، بے ترتیب اور بے مقصد عمل ہے جو محض اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ کتاب اس تشریح کو چیلنج کر لیتی ہے۔ جی، وہ اسے سختی سے چیلنج کرتی ہے۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا عمل تو شاید اندھا ہو، یعنی اس کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جینیاتی کوڈ یعنی ڈی این اے جس پر یہ سارا عمل ہو رہا ہے، کیا وہ بھی بے مقصد ہے؟ مصنف ڈی این اے کو ایک انتہائی پیچیدہ سافٹ ویئر سے تشبیہ دیتے ہیں جس میں اربوں لائنوں کا کوڈ لکھا ہوا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی سافٹ ویئر بغیر کسی ذہین پروگرامر کے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ یعنی مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ارتقاء وہ عمل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے زندگی کو ڈیزائن کیا گیا، نہ کہ خود ڈیزائن کا متبادل۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہی کتاب کی مرکزی دلیل ہے کہ ارتقاء خدا کے تخلیقی عمل کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، ایک میکینزم ہو سکتا ہے۔ تو کتاب سائنس کے حقائق کو نہیں جھٹلا رہی۔ بالکل نہیں جھٹلا رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ ان حقائق کی تشریح کے لیے صرف مادی اسباب ہی واحد آپشن نہیں ہے۔ خدا ایک ایسے نظام کے ذریعے بھی تخلیق کر سکتا تھا جو خودکار اور قدرتی قانونوں کے تابع ہو۔ لیکن پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اور مجھے یقین ہے کتاب نے اس پر بات کی ہوگی۔ ارتقاء میں تو بے شمار خامیاں نظر آتی ہیں، مثلاً ایسی انواع جو ناپید ہو گئیں یا جانداروں کے اپنے ڈیزائن میں جو نقائص ہیں۔ کیا یہ ایک کامل اور ذہین ڈیزائنر کے تصور کے خلاف نہیں جاتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ ہم کامل ڈیزائن سے کیا مراد لیتے ہیں، یہ خود ایک فلسفیانہ سوال ہے۔ اچھا، شاید ڈیزائن کا مقصد ہر جاندار کو ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست بنانا تھا ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا متحرک اور لچکدار نظام بنانا تھا جو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکے۔ اور اس عمل میں کچھ انواع کا ناپید ہو جانا ایک قدرتی حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ایک نامکمل نظر آنے والا ڈیزائن بھی ایک ڈیزائنر کی موجودگی کو رد نہیں کرتا، بالکل اسی طرح جیسے ایک پینٹنگ میں کچھ خامیاں پینٹر کے وجود کو ختم نہیں کر دیتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بگ بینگ، کائنات کا ڈیزائن، ارتقاء پر ایک مختلف زاویہ، یہ سب دلائل دینے کے بعد کتاب آخر میں ہمیں کہاں لا کر چھوڑتی ہے؟ ان تمام باتوں کا جو ہے خلاصہ کیا ہے؟ ان تمام سائنسی اور فلسفیانہ دلائل کے بعد کتاب ہمیں واپس انسانی تجربے کی طرف لاتی ہے۔
انسانی تجربہ؟ جی، وہ ہمیں کچھ بنیادی منطقی سوالات کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور بنیادی سوال وہی ہے جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا۔ کیا سائنس واقعی ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ اور کتاب کا جواب ہے نہیں۔ کتاب کا موقف ہے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیسے چلتی ہے، یہ خلیوں اور ڈی این اے کی ساخت کی وضاحت کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہیں پر پھر انسانی شعور، اخلاقیات اور معنی کی تلاش جیسے موضوعات آتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف کا آخری نقطہ یہی ہے کہ انسان کی حقیقت صرف مادی نہیں ہے، اس لیے اس کے سوالات بھی سائنس کے دائرے سے باہر جاتے ہیں۔ جی، ہمارا شعور، ہماری اچھائی اور برائی کی تمیز، خوبصورتی کا احساس، یہ سب چیزیں صرف کیمیائی رد عمل سے کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہیں، ہے نا؟ یقیناً۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ جب کوئی شخص قربانی دیتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، کون سے نیورونز فائر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ قربانی دینا ایک اچھا عمل کیوں سمجھا جاتا ہے، یہ اخلاقیات کہاں سے آتی ہیں، انصاف کا تصور کیوں اہم ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب سائنسی ڈیٹا میں نہیں ملتا۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مذہب، فلسفہ اور روحانیت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ جی، جو ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جن پر سائنس خاموش ہے۔ کتاب کا حتمی پیغام یہ ہے کہ سائنس کو خدا کا متبادل سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ دونوں حقیقت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوششیں ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مطابق سائنس اور مذہب کو دو مخالف قوتوں کے طور پر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل نہیں۔ انہیں حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف ذرائع کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنس مادی دنیا کی وضاحت کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ کائنات کن قوانین کے تحت چل رہی ہے، جبکہ مذہب اور فلسفہ وجود کے مقصد اور ان گہرے روحانی سوالات سے بحث کرتے ہیں جو ازل سے انسان کی ذات کا حصہ رہے ہیں۔ زبردست۔ اور یہ گفتگو میرے خیال میں ایک اہم سوچ کو جنم دیتی ہے۔ اگر سائنس اور ایمان واقعی الگ الگ دائروں میں کام نہیں کرتے بلکہ حقیقت کے ایک ہی نقشے کے دو مختلف حصے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی علم کی سب سے بڑی دریافتیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے سے نہیں بلکہ اس سرحد کو کھوجنے سے ہوں جہاں یہ دونوں آ کر ملتے ہیں؟ جی، شاید اصل جواب نہ صرف لیبارٹری میں ہے اور نہ صرف عبادت گاہ میں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان پھیلے ہوئے اس وسیع میدان میں ہے جس کی یہ اس سلسلے کا 7واں حصہ ہے، اور آج ہم جن موضوعات کی گہرائی میں اتریں گے وہ ہیں مذہب اور معاشرہ، تاریخ پر عقائد کے اثرات، اور یہ کہ ثقافت، اخلاق اور ہمارے ادارے کیسے تشکیل پاتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور وہ یہ کہ خدا پر ایک فرد کا ذاتی یقین جو ایک بہت ہی نجی اور اندرونی کیفیت ہے، وہ سی اور پیچیدہ ڈھانچے میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انفرادی عقیدہ پوری تہذیب کی بنیاد بن جائے، اس کا آپریٹنگ سسٹم بن جائے۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، مصنف کے مطابق یہ تعلق محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ بنیادی ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عقیدہ تہذیبوں کا ایک، آپ کہہ لیں، غیر مری معمار رہا ہے۔ غیر مری معمار؟ جی، جس نے خاموشی سے سماج کی بنیادیں رکھیں اور تاریخ کا رخ متعین کیا۔ یہ ایسا نہیں کہ پہلے معاشرہ بنا اور پھر اس نے مذہب اپنایا۔ نہیں، کتاب کا موقف یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہی معاشرہ کھڑا ہوا۔ آج ہم اسی دعوے کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا کہنا ہے کہ مذہبی عقائد صرف ذاتی تسکین یا عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ قانون، ثقافت اور اخلاقیات کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب معاشرے کا آئین تھا؟ کیا کتاب کوئی مثال دیتی ہے کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا تھا؟ بالکل، کتاب اس کے لیے دستور حیات کی اصطلاح استعمال کرتی ہے جو بہت جامع ہے۔ اس کا مطلب صرف چند اصول نہیں بلکہ زندگی کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ مثلاً خاندانی تعلقات کیسے ہوں گے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہوں گے، کاروبار میں ایمانداری کا معیار کیا ہوگا، جی، اور انصاف کیسے فراہم کیا جائے گا۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ تاریخ کے بیشتر ادوار میں کسی بھی معاشرے کے قوانین اس کے مذہبی عقائد سے الگ تھے ہی نہیں۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس کا پیمانہ الہامی ہدایات سے اخذ کیا جاتا تھا۔ اچھا،
تو پھر جرم اور گناہ میں کوئی فرق نہیں تھا؟ بہت حد تک نہیں۔ جو چیز اخلاقی طور پر غلط تھی وہی قانونی طور پر بھی قابل سزا تھی۔ لیکن کیا یہ اصول صرف اوپر سے مسلط کیے گئے تھے؟ مطلب کسی بادشاہ یا مذہبی پیشوا نے کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا؟ کتاب اس بارے میں کہتی ہے کہ یہ ڈھانچہ اجتماعی یادداشت یعنی کلیکٹیو میموری کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ قومی کہانیوں یا نیشنل مفس کی طرح ہیں جو ہر نسل کو سنائی جاتی ہیں؟ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے، بلکہ یہ اس سے بھی گہرا ہے۔ دیکھیں، اجتماعی یادداشت سے مراد صرف تاریخی ریکارڈ یا کتابوں میں لکھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ مشترکہ کہانیاں، اقدار، ہیروز اور وہ اجتماعی شناخت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اور معاشرے کے آپ کہہ لیں ڈی این اے کا حصہ بن جاتی ہے۔ صحیح۔ مذہب نے ان کہانیوں اور اقدار کو ایک مقدس حیثیت دی۔ اس نے بتایا کہ کائنات کیوں بنی، انسان کا مقصد کیا ہے اور اچھائی کی فتح کیوں ضروری ہے۔ اس نے مشترکہ تہوار دیے، مشترک رسومات دیں، جس سے لوگوں میں ہم کا احساس پیدا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف کا تصور صرف ایک قانونی ضابطہ نہیں رہا، بلکہ ایک خدائی حکم بن گیا جس کی خلاف ورزی صرف جرم نہیں بلکہ گناہ بھی تھی۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جب کوئی قانون خدائی حکم سے جڑ جاتا ہے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اسے صرف سزا کے ڈر سے نہیں مانتے بلکہ اپنے ضمیر اور عقیدے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہی وہ بنیاد ہے جس پر مختلف قوموں کے معاشرتی ڈھانچے کھڑے ہوئے۔ تو اگر مذہب معاشرے کو اس گہرائی میں تشکیل دیتا ہے تو پھر اس کا اثر تاریخ پر بھی اتنا ہی گہرا ہونا چاہیے۔ کتاب میں عقیدے کے ایک دوہرے کردار کا ذکر ہے۔ یہ ایک طرف تو تحریک اور تخلیق کی سب سے بڑی قوت ہے اور دوسری طرف یہ شدید مخالفت اور تنازعات کا ذریعہ بھی رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے کی ضد لگتی ہیں۔ بالکل۔ ایک ہی چشمے سے میٹھا اور کھارا پانی ایک ساتھ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس تضاد سے بھاگتی نہیں بلکہ اس کا سامنا کرتی ہے۔ مصنف ان دو متضاد قوتوں میں مطابقت اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسئلہ عقیدے میں نہیں بلکہ اس کی انسانی تشریح اور اطلاق میں ہے۔ اچھا۔ کتاب ایک متوازن نظریہ پیش کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عقیدے نے تاریخ کی سب سے بڑی فلاحی، علمی اور فنی تحریکوں کو جنم دیا۔ اسی عقیدے نے لوگوں کو ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کی ہمت دی۔ اسپتال بنانے کا تصور، غریبوں کی مدد، علم کی تلاش، ان سب کے پیچھے اکثر مذہبی تحریکیں تھیں۔ اور دوسری طرف تاریخ کی خوفناک ترین جنگیں بھی اسی عقیدے کے نام پر لڑی گئیں۔ بالکل۔ اور کتاب یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ جب عقیدے کی مختلف تشریحات آمنے سامنے آئیں یا جب عقیدے کو سیاسی طاقت کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا تو اس نے شدید ترین تاریخی تنازعات کو بھی ہوا دی۔ صلیبی جنگوں سے لے کر فرقہ وارانہ فسادات تک تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو عقیدہ ایک توانائی کی طرح ہے؟ جی، مصنف کے مطابق عقیدہ ایک طاقتور توانائی کی طرح ہے، جیسے آگ۔ آپ اس سے گھر بھی روشن کر سکتے ہیں اور پورا شہر بھی جلا سکتے ہیں۔ اس کا استعمال انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بحث کے دوران مصنف ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتے ہیں۔ وہ ایک امریکی سائنسدان لوئس تھامس کا قول استعمال کرتے ہیں جو زمین کو خلا میں معلق اور واضح طور پر زندہ یعنی ہینگنگ دیر ان اسپیس اینڈ آبویسلی الائیو کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل الٹا نکتہ ہے۔ عام طور پر تو سائنس اور مذہب کو مخالف سمجھا جاتا ہے۔ مصنف کا انہیں جوڑنا واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ مصنف سائنسی دریافت سے پیدا ہونے والے خوف، حیرت اور جلال کے احساس کو ایمان کے مخالف کے طور پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے ایک جدید راستے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی سائنس کے ذریعے ایمان تک پہنچنا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک سائنسدان کائنات کی وسعت اور اس میں زمین کی نازک، تنہا اور خوبصورت حیثیت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جو احساس جلال پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا کی معرفت کا ایک طاقتور راستہ ہے۔ یہ ایک عقلی اور فطری رد عمل ہے۔ کتاب میں کہکشاں کی تصویر بھی ہے جس میں ہمارا سورج ایک چھوٹے سے پرائے ناقابل دید نقطے کی طرح نظر آتا ہے۔ جی، اور وہ تصویر اسی وسیع تناظر کو واضح کرنے کے لیے ہے۔
جب انسان اپنی حیثیت کو اس کائناتی منظرنامے میں دیکھتا ہے تو اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک گہری سوچ پیدا ہوتی ہے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہی تجسس اور حیرت سائنسی اور مذہبی دونوں طرح کی تحقیق کا محرک رہا ہے۔ کائنات کو سمجھنے کی خواہش۔ جی، کائنات کو سمجھنے کی خواہش، چاہے وہ سائنسی قوانین کے ذریعے ہو یا خدائی نشانیوں کے ذریعے، دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ عقیدے نے سوچ کو بدلا، لیکن یہ سوچ کاغذ سے نکل کر حقیقت کیسے بنی؟ مطلب کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ اس نے تعلیم اور انصاف جیسے ٹھوس ادارے کیسے کھڑے کیے؟ آئیے ذرا اس پر ٹھوس بات کرتے ہیں۔ کتاب اس کی جڑیں بہت گہرائی میں جا کر تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر تعلیمی اداروں کو لے لیں۔ دنیا کی ابتدائی یونیورسٹیاں اور علمی مراکز جیسے الازہر یا یورپ کی آکسفورڈ اور کیمبرج، یہ سب بنیادی طور پر مذہبی ادارے تھے۔ صحیح۔ ان کا نصاب مذہبی سوالات کے گرد گھومتا تھا۔ علم کا مقصد صرف دنیا کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ خالق کو سمجھنا تھا۔ فلسفہ، منطق، فلکیات اور طب، یہ سب علوم الہیات کے وسیع دائرے میں ہی پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے۔ علم کو ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ اور انصاف کے نظام کے بارے میں کیا یہ بھی اسی طرح تشکیل پایا؟ بالکل، خدائی انصاف، روز قیامت کی جواب دہی اور اخلاقیات کے تصورات نے کئی تہذیبوں میں قانونی ضابطوں کی بنیاد رکھی۔ سب سے اہم تصور یہ تھا کہ بادشاہ یا حاکم بھی ایک بالاتر طاقت کے سامنے جواب دہ ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ خیال کہ حاکم وقت کا حکم حتمی نہیں ہے، بلکہ اسے بھی اخلاقی اور خدائی قوانین کی پابندی کرنی ہے، یہ بذات خود ایک انقلابی تصور تھا جس نے مطلق العنانیت پر ایک حد لگائی۔ قانون کی حکمرانی کا جدید تصور بھی کہیں نہ کہیں اسی بنیادی خیال سے جڑا ہوا ہے کہ قانون سب سے بالاتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے سماجک اصول جیسے شادی بیاہ کی رسومات، کمیونٹی کی ذمہ داریاں، یہ سب بھی مذہبی فکر سے ہی نکلے۔ جی، پیدائش سے لے کر موت تک ہر اہم موقع کی رسومات مذہبی اصولوں کے تحت طے ہوتی تھیں۔ ان رسومات کا مقصد صرف تقریبات منعقد کرنا نہیں تھا، بلکہ کمیونٹی کو ایک دوسرے سے جوڑنا، انہیں مشترکہ شناخت دینا اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ترغیب دینا تھا۔ یہ ایک طرح کا سماجی گوند تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ سماجی ڈھانچے کا وہ گوند تھا جو افراد کو ایک قوم بناتا تھا۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کی تاریخ کو ان مذہبی نظریات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا جنہوں نے انہیں بنایا۔ یعنی اگر آپ مذہب کو اس مساوات سے نکال دیں تو تاریخ کا بڑا حصہ بے معنی اور بے ربط ہو جاتا ہے۔ جی ہم ان اداروں کی شکل تو دیکھ پائیں گے، لیکن ان کی روح کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بالکل، اور دلی اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کے بظاہر سیکولر ادارے بھی اکثر ان مذہبی ڈھانچوں کا عکس رکھتے ہیں۔ وہ جن اقدار کو برقرار رکھتے ہیں، جیسے انسانی وقار کا تقدس، برابری کا اصول یا قانون کی حکمرانی، ان سب کی جڑیں گہری مذہبی اور اخلاقی فکر میں موجود ہیں، چاہے آج ان کے لیے مذہبی زبان استعمال نہ کی جاتی ہو۔ تو کتاب کا موقف یہ ہے کہ ہم نے عمارت تو رکھ لی ہے، لیکن اس بنیاد کو فراموش کر رہے ہیں جس پر وہ کھڑی تھی۔ جی، یہی ان کا مرکزی پیغام ہے۔ آج ہم نے معاشرے کی بنیاد سے لے کر خلا کی وسعت تک کا ایک حیرت انگیز سفر کیا۔ کتاب کی مرکزی دلیل بہت واضح ہے کہ عقیدہ ایک طاقتور تاریخ ساز قوت ہے جس نے صرف افراد کی ذاتی زندگیوں کو نہیں بلکہ پوری تہذیبوں کو تشکیل دیا ہے۔ یہ ایک نجی احساس سے شروع ہو کر اجتماعی حقیقت بن گیا۔ اگر آج کی گفتگو کو چند اہم نکات میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہوں گے۔ پہلا، یہ سمجھنا کہ مذہب صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی، قانونی اور اخلاقی آپریٹنگ سسٹم تھا جس پر تہذیبیں چلتی تھیں۔ صحیح۔ دوسرا، تاریخ میں اس کا کردار ہمیشہ دوہرا رہا ہے۔ یہ عظیم تحریکوں اور تخلیق کا ذریعہ بھی بنا اور شدید تنازعات اور تباہی کا بھی، اور اس کی وجہ انسانی تشریح ہے۔ تیسرا، ہمارے قانون اور تعلیم جیسے کلیدی اداروں کی بنیادوں میں مذہبی فکر اتنی گہرائی تک موجود ہے کہ اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھا جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ سائنس والا نقطہ ہے۔ جی، اور چوتھا، مصنف کا جدید سائنس سے پیدا ہونے والی حیرت کو ایمان کو چیلنج کرنے کے بجائے اسے تقویت دینے کے لیے استعمال کرنا، جو ایک بہت منفرد اور جدید نقطہ ہے۔
اور یہ گفتگو ہمیں سلسلے کے آخری حصے تک لاتی ہے، جہاں پوری کتاب کا خلاصہ، اس کے مرکزی نکات اور اس کا حتمی فکری نتیجہ بیان ہوگا۔ بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مذہبی فکر ہماری اجتماعی یادداشت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کسی معاشرے کی شناخت اور اس کے اداروں کا کیا ہوتا ہے جب اس ستون کو ہٹا دیا جائے یا اسے کسی اور چیز سے تبدیل کر دیا جائے؟ آج ہم 21ویں صدی میں کون سی نئی اجتماعی یادداشت تشکیل کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد کن اقدار؟ تو آج ہم اس سفر کے 8ویں اور آخری پڑاؤ پر ہیں۔ اور آج کا مقصد صرف پچھلی باتوں کو دہرانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ملا کر دیکھیں کہ مصنف نے جو تصویر بنائی ہے وہ آخر دکھتی کیسی ہے۔ صحیح، یعنی یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جی، وہ مرکزی خیال جسے سمجھنے کے لیے ہم نے یہ سارا سفر طے کیا۔ اور یہ گفتگو ان کے لیے بھی ہے جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس پوری کتاب کے دل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال یہی ہے کہ جب عقلی، سائنسی، تاریخی اور ذاتی تجربات کے تمام دھاگے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان سے کون سی تصویر بنتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، مصنف کے نزدیک یہ سب الگ الگ ثبوت نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے بہت سے دریا الگ الگ پہاڑوں سے نکلتے ہیں لیکن آخر میں سب ایک ہی سمندر میں جا گرتے ہیں۔ واہ، یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، مصنف کے نزدیک کائنات، اخلاق، تاریخ اور سائنس یہ سب وہ دریا ہیں جو انسان کو حقیقت کے ایک ہی سمندر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ دریا ہیں کون کون سے؟ کتاب میں تو درجنوں دلائل ہیں۔ مصنف ان سب کو کن بنیادی ستونوں کے گرد جمع کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر 5 ستون ہیں۔ 5، ٹھیک اور ہے۔ ان سب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باہر کی دنیا سے شروع ہو کر انسان کے اندر کی دنیا پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے۔ تو پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا ستون ہے وجودی دلائل۔ وجودی دلائل، یعنی یہ سادہ سا سوال کہ آخر کائنات موجود ہی کیوں ہے؟ بالکل، کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے؟ یہ سوال تو صدیوں سے فلسفیوں کو پریشان کرتا آیا ہے۔ جی، اور مصنف کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کسی لیبارٹری میں نہیں مل سکتا۔ یہ سوال خود انسان کے اندر ایک گہری بے چینی اور حیرت پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا ستون؟ دوسرا ستون اخلاقی اصول ہے۔ یعنی ہم سب کے اندر صحیح اور غلط کا احساس؟ جی، یہ ضمیر کی آواز کہاں سے آتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انصاف اچھا ہے اور ظلم برا، چاہے ہمارا ذاتی فائدہ کسی بھی طرف ہو؟ اور یہ احساس کسی ایک ثقافت یا مذہب تک محدود نہیں، یہ تو عالمگیر ہے۔ بالکل، یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ واقعی۔ تیسرا ستون کیا ہے؟ تیسرا ہے تجرباتی مشاہدات۔ اچھا، یہ ذاتی تجربات کی بات ہو رہی ہے؟ جی، یہ وہ ذاتی گہرے لمحات ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ کسی بڑی حقیقت سے جڑ گیا ہے۔ جیسے کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر؟ ہاں، یا کسی مشکل میں اچانک مدد ملنے پر، یا صرف گہری خاموشی میں غور و فکر کرتے ہوئے۔ مصنف کے نزدیک یہ تجربات صرف نفسیاتی وہم نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقی دریافت کا حصہ ہیں۔ بالکل یعنی وہ تجربات جنہیں اکثر لوگ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ صحیح کہا۔ اور چوتھا ستون؟ وہ سائنس سے متعلق ہے۔ یہ چوتھا ستون ہے سائنسی حدود۔ مصنف سائنس کے مخالف نہیں بلکہ اس کے بہت بڑے حامی ہیں۔ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں موجود ہے۔ بالکل۔ سائنس قوانین بتاتی ہے، قوانین بنانے والے کا پتہ نہیں دیتی۔ یہ حد انسان کو سائنس سے آگے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور آخری ستون؟ آخری اور پانچواں ستون ہے ثقافتی اور تاریخی اثرات۔ یعنی یہ سوال کہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر تہذیب میں خدا کا تصور اتنی مضبوطی سے کیوں موجود رہا ہے؟ جی، چاہے وہ تہذیبیں کتنی ہی الگ تھلگ کیوں نہ ہوں، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا یہ انسانی فطرت کی کسی گہری پکار کی عکاسی کرتا ہے؟ یہی سوال ہے۔ خود کا وجود، ضمیر کی آواز، ذاتی روحانی تجربات، سائنس کی خاموشیاں اور تاریخ کی گواہی۔ جی، لیکن یہ سب تو بالکل الگ الگ شعبوں سے ہیں۔ ایک فزکس سے ہے، ایک تاریخ سے ہے، ایک نفسیات سے۔ مصنف ان سب کو
ایک ہی دھاگے میں کیسے پروتے ہیں؟ ان کا مشترکہ نقطہ کیا ہے؟ ان سب کا مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ یہ انسان کو جواب دینے سے زیادہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ انسان کو اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جی، مثال کے طور پر کائنات کا وجود صرف ایک علمی سوال نہیں ہے۔ جب کوئی شخص سنجیدگی سے اس کائنات کی وسعت پر غور کرتا ہے تو وہ صرف معلومات اکٹھی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کچھ محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ حیرت، وہ اپنی کمائیگی کا احساس۔ آپ کی بات مجھے کتاب کے اس سے کی یاد دلا رہی ہے جہاں امریکی سائنسدان لوئس تھامس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، لوئس تھامس کا۔ انہوں نے زمین کو خلا سے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ خلا میں معلق ہے اور واضح طور پر زندہ ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ سائنسی ہونے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ بھی ہے۔ بالکل، اور مصنف اسی نقطے کو پکڑتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس تصویر کے بارے میں سوچیں۔ ایک زندہ سیارہ، ایک زندہ سانس لیتا ہوا سیارہ جو کائنات کی بے پناہ تاریکی اور خاموشی میں تیر رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ یہ سائنسی حقیقت بھی ہے اور ایک گہرا روحانی تجربہ بھی۔ مصنف کے مطابق جب انسان اس زندہ سیارے اور اس وسیع کائنات پر سنجیدگی سے غور کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مشاہدہ اسے اپنی ذات کی محدودیت اور کائنات کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ تو گویا کتاب کا سب سے بڑا اور شاید مرکزی خیال یہ نہیں ہے کہ خدا موجود ہے، بلکہ یہ کہ خدا کو پا لینے کا دعویٰ ہی شاید ناممکن ہے۔ آپ صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ یعنی اصل مقصد تلاش کے عمل میں زندہ رہنا ہے۔ یہ تو بہت غیر روایتی بات لگتی ہے۔ اور یہی اس کتاب کی گہرائی ہے۔ مصنف کا حتمی نتیجہ کوئی ریاضیاتی فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں جس کے بعد بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو پھر نتیجہ ہے کیا؟ ان کا حتمی نتیجہ ایک دریافت ہے، اور وہ دریافت یہ ہے کہ خدا کی تلاش ایک انسانی سفر ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ ایک منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ بالکل، لیکن کیا یہ جواب کچھ لوگوں کے لیے غیر تسلی بخش نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ یعنی اتنی لمبی فکری مشقت، اتنے دلائل کھنگالنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے کہ کوئی حتمی نتیجہ ہے ہی نہیں، بلکہ سفر ہی اصل چیز ہے۔ دیکھیں، لوگ تو ٹھوس جواب چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور مصنف اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کے مطابق جو لوگ ٹھوس مادی ثبوت چاہتے ہیں وہ دراصل خدا کو بھی ایک مادی چیز سمجھ رہے ہیں، جسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکے۔ صحیح۔ لیکن اگر خدا کی حقیقت مادی کائنات سے ماورا ہے تو اسے جاننے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ یہ بات تو منطقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تلاش کا عمل ہی دراصل خدا کو پانے کا طریقہ ہے۔ ہر قدم جو آپ خلوص سے اٹھاتے ہیں وہی آپ کی منزل ہے۔ واو! اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سفر ہر شخص کے لیے ذاتی اور منفرد ہے۔ جی بالکل۔ ایک سائنسدان اپنی تحقیق میں کائنات کے قوانین کو دریافت کر کے اس سفر کو طے کرتا ہے، ایک فلسفی اپنی فکر کی گہرائیوں میں اتر کر، اور ایک عام انسان اپنے روزمرہ کے تجربات، اپنی خوشی اور غم میں اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے۔ جی، اور مصنف اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے سائنس اور روحانیت کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کو جاننے کے دو مختلف راستے قرار دیتے ہیں۔ درست۔ جب ایک سائنسدان کائنات کے اصولوں کو دریافت کرتا ہے تو وہ بھی اسی عظیم حقیقت کے ایک پہلو کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب ایک صوفی اپنے اندر کی دنیا میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ بھی اسی حقیقت کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں کی زبان الگ ہے، راستے الگ ہیں، لیکن جستجو ایک ہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ وہ کون سا ایک بڑا خیال ہے جو سامعین کو اس پوری گفتگو سے اخذ کرنا چاہیے؟ اس کتاب کا مرکزی فکری پیغام کیا ہے؟ جی، میرے خیال میں مرکزی پیغام یہ ہے کہ مصنف نے جدید علم، خاص طور پر سائنس کو پرانے فلسفیانہ اور روحانی سوالات سے جوڑ دیا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سائنس خدا کو ثابت کرتی ہے، نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کائنات کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جو انسان کو گہرے سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ کتاب انسان کو مادیت کی تنگ نظری سے نکال کر کائنات کو حیرت اور تجسس کی نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کتاب کی جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جی، یہ کوئی تبلیغی کتاب نہیں ہے۔ وہ صرف سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کتاب صرف دماغ کو نہیں بلکہ انسان کے پورے وجود کو مخاطب کرتی ہے۔
ایک طرح سے یہ کہتی ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ اپنے دل کو کھولو اور کائنات کو سنو، وہ تم سے بات کر رہی ہے۔ صحیح کہا، اور مصنف کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ اس تلاش میں خلوص اور سنجیدگی سب سے اہم ہے۔ نیت کا معاملہ جی، نتیجہ ڈھونڈنے والے کی نیت پر منحصر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف بحث جیتنے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دلائل تلاش کر رہا ہے تو اسے صرف کھوکھلے دلائل ہی ملیں گے۔ بالکل، لیکن اگر کوئی خلوص نیت سے سچائی کو سمجھنا چاہتا ہے تو کائنات کی ہر چیز، ایک پتے کا گرنا بھی اس کے لیے ایک نشانی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ تلاش ایک علمی مشق سے بڑھ کر ایک روحانی ریاضت بن جاتی ہے۔ جی بالکل یہی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کتاب خدا کی دریافت کے تمام دلائل، چاہے وہ کائنات کی وسعتوں سے ہوں یا انسانی ضمیر کی گہرائیوں سے، کس طرح انسان کی اندرونی جستجو پر آ کر ختم ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو باہر کی دنیا کے مشاہدے سے شروع ہوتا ہے اور انسان کے اپنے اندر کی دریافت پر ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مصنف کے نزدیک خدا کی تلاش کوئی ایسی چیز نہیں جسے ایک بار پا لیا اور قصہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ تجربہ ہے جو وقت کے ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ایک ایسی گفتگو جو انسان اور کائنات کے درمیان ہمیشہ جاری رہتی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سفر۔ اور یہ گفتگو ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے آتی ہے جس سے یہ تحقیق شروع ہوئی تھی، اور یہ سوال ہر سننے والے کے لیے ہے کہ وہ اس پر غور کرے۔ خدا کی دریافت، کیا یہ سفر ختم ہوتا ہے یا یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے؟ ہم نے مولانا وحید الدین خان کی اس کتاب کے خیالات کا گہرائی سے جائزہ لیا، لیکن یہ صرف ایک نقطہ نظر ہے۔ یقیناً۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کن کتابوں، نظریات یا تجربات نے آپ کی سوچ پر اثر ڈالا ہے؟ یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ گفتگو یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو ابھی